بہت سے لوگ اپنی کم علمی اور کم عقلی کی بدولت عقل کے ایسے ایسے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جائے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر یہ دوڑ توازن برقرار نہ رکھ پائے تو ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ دنیا حیران ہو یا پریشان، ٹھوکر کھانے والے کو کوئی ہوش نہیں رہ پاتا۔ کچھ ایسا ہی حال اس جلد باز کا ہوا جسے محض گمان تھا ٹھوکر کے لگ جانے کا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ گڑھے کھودنے والے خود بھی تو انہی گڑھوں میں گر جاتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ خشک اور خنک موسم نے نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کے تحائف بانٹ کر زندگی کو کافی مشکل بنا دیا تھا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اس کے متاثرین موجود نہ ہوں۔ وہ ماہ جنوری کا آغاز تھا۔ اس سرما میں ابھی تک ایک بھی بارش نہیں ہوئی تھی۔ یہ درست ہے کہ بارش کے باعث ٹھنڈک میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تر سردی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کی قوت برداشت کو بڑھاتی ہے، جبکہ خشک جاڑا خدا کی پناہ۔ 8 جنوری کی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو تھانے کا عملہ برآمدے میں ایک انگیٹھی کے گرد جمع تھا اور ظاہر ہے اس انگیٹھی میں آگ دیکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ سردی کو بھگانے کے لیے مذکورہ گرم انگیٹھی کو اپنے گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ ایک دم الرٹ ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سرسری انداز میں استفسار کیا۔ کچھ نہیں ملک صاحب، حوالدار فقیر محمد کھسیانہ ہو کر بولا، بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بیٹھنا تو اچھی بات نہیں فقیر محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ قانون ہمیں آرام کرنے کی تنخواہ نہیں دیتا۔ پھر میں نے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے اضافہ کیا، مجھے نواب دن کی رپورٹ دو۔ اوکے ملک صاحب، وہ مستعدی سے بولا، ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ نواب دن نامی اس مویشی چور نے پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں خاصے پریشان کر رکھا تھا۔ آئے روز کہیں نہ کہیں سے اس کی شکایت آ جاتی تھی۔ میں نے حوالدار فقیر محمد کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ نواب دن کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے تاکہ اسے گرفتار کرنے کا کوئی جامع منصوبہ بنایا جا سکے۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع جھنگ کے ایک دور دراز تھانے میں تھی۔ حسین پور، نشاط آباد، کوہلووال، سلطان نگر اور کوٹ نظام نامی گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے، اور ان تمام موضوعات میں ڈنگر چور نواب دن عرف نوابہ نے کوئی نہ کوئی واردات کر رکھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فقیر محمد میرے کمرے میں آ گیا۔ مذکورہ تھانے میں نہایت مختصر عملے کے ساتھ میں تھانے داری کر رہا تھا۔ ایک حوالدار فقیر محمد اور 3 کانسٹیبل جن کے نام فضل کریم، رفیق احمد اور حنیف علی تھے۔ ان 4 افرادی اسٹاف کی مدد سے مجھے 5-6 گاؤں کے اچھے برے حالات و معاملات کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح ایک تھانے میں درجنوں پولیس اہلکار موجود نہیں ہوا کرتے تھے۔ مجھے پکی اطلاع ملی ہے کہ آنے والی جمعرات نصف شب کے قریب نواب دن نہر والے پل سے گزرے گا اور اس کے ساتھ چوری شدہ جانور بھی ہوں گے۔ حوالدار نے مجھے بتایا اگر ہم پہلے ہی اس پل کے نزدیک موجود ہوں تو اس ڈنگر چور کو ننگے ہاتھوں اپنی حراست میں لے سکتے ہیں۔ ایک جمعرات تو پرسوں ہے۔ میں نے سوالی نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ تم اسی جمعرات کی بات کر رہے ہو یا اس سے اگلی جمعرات؟ پرسوں والی جمعرات ملک صاحب، وہ زور دے کر بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ حوالدار فقیر محمد نے جس نہر کا ذکر کیا تھا وہ میرے تھانے سے محض 3 فرلانگ 660 گز کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھی۔ نہر کی دوسری جانب نشاط آباد نامی ایک گاؤں تھا۔ نشاط آباد اور میرے تھانے کے بیچ آدھی میل یعنی 4 فرلانگ کی مسافت تھی۔ اب کی بار نواب دن ہمارے ہاتھ سے بچ کر نہیں جائے گا ملک صاحب، فقیر محمد نے پرجوش انداز میں کہا۔ اس کمبخت نے کافی عرصے سے آلے دوالے کے گاؤں والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اور ہماری بھی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس نامراد کو ستائے ہوئے لوگ فریادی بن کر ہمارے پاس ہی آتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارا تھانہ ابھی تک ان بیچاروں کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اس مرتبہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے ملک صاحب، فقیر محمد بڑے عزم سے بولا۔ نواب دن کو ایک ایک ظلم اور ایک ایک زیادتی کا حساب دینا پڑے گا، میں نے پرسوک انداز میں کہا۔ انشاءاللہ۔ ڈنگر چور نواب دن کے حوالے سے میرے اور فقیر محمد کے درمیان بات چیت چل رہی تھی کہ کانسٹیبل فضل کریم نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، نشاط آباد سے چند لوگ آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں اور ان میں مرحوم ملک علی حسن کا بیٹا ملک جنید بھی ہے۔ ملک علی حسن 6 اور 7 جنوری کے درمیانی شب اللہ کو پیارا ہو گیا تھا اور 7 جنوری کی سہ پہر اسے نشاط آباد کے قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔
یہ تمام خبریں کانسٹیبل فضل کریم ہی کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ فضل کریم کا تعلق موضع نشاد آباد سے ہی تھا۔ وہ کل کتنے افراد ہیں؟ میں نے فضل کریم سے پوچھا۔ 4 بندے ہیں جناب، اس نے بتایا۔ تم ملک جنید کے ہمراہ کسی ایک بندے کو اندر بھیج دو، میں نے کہا، باقی 2 کو باہر برآمدے میں ہی بٹھاؤ۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ جنید کی عمر 22 سال رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہونے والے شخص کا نام ملک خاور تھا۔ خاور کی عمر 40 کے قریب تھی۔ وہ رشتے میں جنید کا ماموں لگتا تھا۔ وہ موضع کوہلوال کا رہنے والا تھا۔ ان دونوں کی آمد کے ساتھ ہی حوالدار فقیر محمد کمرے سے نکل گیا تھا۔ جنید اور خاور کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر جنید کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، بیٹا جی، مجھے تمہارے باپ کی موت کا بڑا افسوس ہے۔ میں اپنے محکمہ جاتی مصروفیات کے باعث علی حسن کی تدفین وغیرہ میں شرکت نہیں کر سکا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو صبر کی توفیق اور ہمت دے، آمین۔ خاور نے سپاٹ آواز میں کہا، ملک صاحب، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، ہمیں آپ کی توجہ بھی چاہیے۔ جنید نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، ہم اس وقت ابا جی کی موت کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ میں نے چونک کر باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا، میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کھل کر بات کریں۔ ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ علی حسن طبی موت نہیں مرا، خاور وضاحت کرتے ہوئے بولا، بلکہ یہ سیدھا سیدھا قتل کا کیس ہے۔ میرے بہنوئی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں دونوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم لوگوں کے خیال میں ملک علی حسن کے ساتھ ایسی بھیانک دشمنی کون کر سکتا ہے؟ اس کی بھابھی حسنہ۔ ملک خاور نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، آپ اس علاقے کے تھانے دار تو ہیں ہی، اس کے علاوہ آپ ہماری برادری کے بھی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ جلد از جلد حسنہ کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلوائیں گے۔ ملک خاور، میری ایک بات دھیان سے سن لو، میں نے جنید کے ماموں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تھانے میں بیٹھ کر میں ذات، برادری اور رشتہ داری کی بنیاد پر کام نہیں کرتا۔ میں قانون کا پاسدار ہوں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں سلطان نگر، نشاد آباد، کوٹ نظام، کوہلوال، حسین پور اور میرے تھانے کے حدود میں پائے جانے والے دیگر گاؤں دیہات کے ویسنک میری نگاہ میں برابر ہیں۔ بہتر یہی ہو کہ آپ مدعا کی بات کریں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اسے آسودہ سانس خارج کی اور پھر ملک جنید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب آپ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کس بنا پر یہ شک ہوا ہے کہ علی حسن کی موت فطری انداز میں نہیں ہوئی اور یہ کہ اس کی موت کی ذمہ دار حسنہ ہے؟ تھاندار صاحب، وہ گہری سنجیدگی میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ کافی عرصے سے اس تھانے کے انچارج ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے میرے تایا ملک ولی حسن کا انتقال ہو گیا تھا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ تایا کی موت کا اصل سبب کیا ہے، بس یہ کہہ کر انہیں قبر میں اتار دیا گیا تھا کہ سانسیں پوری ہو گئی تھیں، اس لیے حرکت قلب رکی اور تایا ولی حسن فوت ہو گئے۔ 1 منٹ ملک جنید کی بات پوری ہونے سے پہلے میں بول پڑا، تم مجھے اپنی کہانی سنانے آئے ہو یا اپنے تایا ولی حسن مرحوم کی؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے ابا جی کی موت میں تمہاری تائی حسنہ کا ہاتھ، میرا مطلب ہے کہ تمہارے خاور ماموں نے دعویٰ کیا ہے۔ میں خاور ماموں کی بات پر مکمل اتفاق کرتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں ابا جی کی پراسرار موت ہی کی طرف آ رہا تھا کہ تائی حسنہ کے حوالے سے تایا ولی حسن کی موت کا ذکر نکل آیا۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، پرسوں یعنی اتوار کے دن تایا جی کی پہلی برسی تھی، جس میں ہمارے گھر کے تمام افراد بھی شریک تھے۔ تائی حسنہ نے کھانے کا بڑا شاندار بندوبست کر رکھا تھا۔ برسی کی فاتح وغیرہ اور کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ ظہر اور عصر کے درمیان اپنے گھر آ گئے۔ شام تو سب ٹھیک رہا، لیکن اندھیرا ہوتے ہی ابا جی نے پیٹ میں درد کی شکایت کی۔ چورن پھکی گھر میں جو بھی پیٹ درد کے حوالے سے موجود تھا وہ ابا جی کو دیا گیا، مگر ان کی تکلیف کی شدت میں کمی واقع نہ ہوئی۔ مجبوراً رات 10 بجے حکیم ارشاد کو سوتے ہوئے اٹھایا گیا۔ حکیم نے گھر آ کر ابا جی کو چیک کیا اور اپنے پاس سے دوائی بھی دے دی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابا جی نے دوپہر میں کچھ زیادہ ہی کھانا کھا لیا ہوگا، جس کی وجہ سے پیٹ میں مختلف قسم کی زہریلی گیسیں وغیرہ بھر گئی ہیں، جن کی گردش سے درد کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ ایک بار بھی متفق ہوا اور ایک بوجھل سانس خارج کی اور سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، حکیم جی کی دوائی کھانے کے تھوڑی دیر بعد ابا جی کو نیند آ گئی اور انہوں نے پیٹ پکڑ کر کرہانا بند کر دیا۔ ہم یہی سمجھے کہ حکیم جی کی دی ہوئی دوائی ابا جی کو راس آ گئی ہے، صبح جب وہ سو کر اٹھیں گے تو سب ٹھیک ہو چکا ہوگا، لیکن ہمارا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ آدھی رات کے وقت ابا جی کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے پیٹ پکڑ کر تڑپنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال نے ہماری پریشانی کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا۔ ایک بندے کو دوبارہ حکیم ارشاد کی طرف دوڑایا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ حکیم ابا جی کو دیکھنے آتا
ابا جی نے خون کی ایک بڑی سی الٹی کی اور ٹھنڈے ہو گئے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگ گئی۔ چند سیکنڈ کی گھمگیر خاموشی کے بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، حکیم جی نے آتے ہی ابا جی کی موت کی تصدیق کر دی۔ اتنا بتانے کے بعد جنید خاموش ہو گیا۔ ملک خاور نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، جنید نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، اس کے آگے آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حسنہ نے برسی والے کھانے میں زہر ملا کر علی حسن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ اس معاملے کی کڑی تفتیش کریں اور حسنہ کو قرار واقعی سزا دلوائیں۔ آپ سے بس اتنی سی درخواست ہے۔ ان ماموں بھانجے کی کہانی سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر باری باری ان کی شکل کو دیکھتے ہوئے ایک اہم سوال کیا، کیا تم دونوں میں سے کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ حسنہ نے اپنے دیور ملک علی حسن کی جان لینے کے بارے میں کیوں سوچا ہوگا؟ اس کی علی حسن سے کیا دشمنی تھی؟ نفرت؟ جنید نے کڑواہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا، تائی حسنہ ابا جی کو سخت ناپسند کرتی ہیں۔ جب تک تایا زندہ تھے تو ان کے ڈر سے زبان نہیں کھولتی تھیں، مگر اب تو ان کے تیور ہی نرالے ہیں۔ پچھلے 1 سال میں وہ اور اس کی اولادیں کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں۔ جب بھی گئے تو ابا جی ہی اس کا اور اس کے بچوں کا حال احوال پوچھنے گئے۔ اور تو اور آپ تائی حسنہ کی عداوت اور بے حسی کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پرسوں رات ہمارے گھر میں ایک قیامت گزری ہے، لیکن مجال ہے کہ تائی حسنہ یا اس کی اولادوں میں سے کوئی ہماری خیریت جاننے آیا ہو، جبکہ دونوں گھر ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگلی صبح غیروں کی طرح وہ بھی ابا جی کی موت کی تعزیت کرنے ہمارے گھر پہنچ گئے تھے۔ یہ تو واقعی خاصی افسوسناک بات ہے، میں نے ان کے ماموں بھانجے کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ اطمینان رکھو، میں اس معاملے کی کڑی چھانبین کروں گا۔ اگر حسنہ ملک علی حسن کی موت کی ذمہ دار ثابت ہوئی تو پھر اسے قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، ملک خاور نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ ملک جنید متصور ہوا، کیا میں سمجھ لوں کہ آپ نے میری شکایت درج کر لی ہے؟ جی بالکل، تمہیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ میں آج اسے تفتیش کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن چند اہم باتیں تمہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اس نے سوالی نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سی باتیں تھانے دار صاحب؟ ابتدائی طور پر میں اپنے کام کی شروعات پوچھ تاچھ اور اہم نوعیت کی معلومات حاصل کرنے سے ہی کروں گا، تاکہ میرے پاس ٹھوس ثبوت اور شواہد جمع ہو جائیں جن کی بنا پر میں حسنہ پر پکا ہاتھ ڈال سکوں۔ اس سلسلے میں تم مجھے اپنے ابا جی کے بستر کی وہ چادر اور تکیہ فراہم کرو گے جس پر علی حسن نے خون کی الٹی کی تھی۔ میں ان خون آلود کپڑوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے اسپتال بھجواؤں گا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ تمہارے ابا جی کو ہلاک کرنے کے لیے کس قسم کا زہر استعمال کیا گیا تھا۔ اوہ، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، یہ تو اب ممکن نہیں رہا۔ کیوں ممکن نہیں رہا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ خون کی الٹی سے جو کپڑے خراب ہوئے تھے وہ سب تو دھوئے جا چکے ہیں تھانیدار صاحب، اس نے بتایا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ پھر تو مجھے پوچھ تاچھ ہی سے کام چلانا پڑے گا، اور اگر اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو پھر خدائی کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا۔ ان دونوں نے الجھن زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ملک خاور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اس کے استفسار میں بڑی بے چینی پائی جاتی تھی۔ کیسی کھدائی ملک صاحب؟ تمہاری بہنوئی علی حسن کی قبر کی کھدائی، میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ کس لیے؟ ملک جنید نے بے ساختہ پوچھا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تاکہ تمہارے ابا جی کا موت کا اصل سبب معلوم کیا جا سکے۔ نا جی، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں ابا جی کی لاش کی بے حرمتی کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی لاش کی چیڑ پھاڑ کا خیال تو آپ اپنے ذہن سے نکال ہی دیں۔ میں نے کہا نا، میں پہلے اپنے طور پر معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل آیا تو فبا، ورنہ انگلی کو ٹیڑھا کرنا ناگزیر ہو جائے گا۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں پیش آمدہ حالات کی مکمل آگاہی دے دی تھی۔ ملک خاور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ آپ ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار پولیس آفیسر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ علی حسن کی قبر یک کو کھودنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ اس کے بغیر ہی فساد کی جڑ تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ میری حتی الامکان یہی کوشش ہوگی، میں نے معتدل انداز میں کہا، کیونکہ مجھے خواہ مخواہ گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی شوق نہیں، اور علی حسن کا تو ابھی تک کفن میلا ہوا ہے اور نہ ہی تربت کی مٹی خشک ہوئی ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل فضل کریم کو اپنے پاس بلا لیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فضل کریم موضع نشاط آباد کا ہی رہنے والا تھا۔ تھانے سے اس کے گھر تک پیدل کا راستہ تھا۔ نیفس میل آخر فاصلہ ہی کتنا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ ڈیوٹی پر آنے اور گھر جانے کے لیے اپنی سائیکل کا استعمال کرتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، مگر ابھی تک وہ اولاد کی ایسی نعمت سے محروم تھا۔ اس کی شادی کو لگ بھگ 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔
فضل کریم نے کمرے میں آ کر مجھے سیلوٹ کیا، پھر میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میری میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد سوالی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، میں تمہیں آج کی چھٹی دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ چھٹی عیش و آرام کے لیے نہیں بلکہ تمہیں نشاد آباد میں رہتے ہوئے ایک اہم کام کرنا ہے، مگر مکمل رازداری کے ساتھ۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ بالکل تیار ہوں ملک صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آپ حکم کریں، کرنا کیا ہے؟ جہاں تک رازداری کی بات ہے تو فرض کی راہ میں میری گردن تو کٹ سکتی ہے، لیکن زبان کھل جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ شاباش فضل کریم، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہارا تعلق نشاد آباد سے ہے، لہٰذا تم وہاں بسنے والے ایک ایک شخص سے اچھی طرح واقف ہو، اس لیے یہ کام تم سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مجھے کل شام تک ملک ولی حسن اور ملک علی حسن کے معاملات کی تفصیلی رپورٹ چاہیے، خصوصاً مرحوم ولی حسن کی بیوہ حسنہ اور مرحوم علی حسن کے باہمی تعلقات کا مکمل احوال۔ ہو جائے گا ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ ملک جنید اور اس کے مامے ملک خاور نے حسنہ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی باتیں کر دی ہیں۔ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے گول مول جواب دیا۔ تم اپنی تحقیق مکمل کر کے میرے پاس آ جاؤ، پھر اس موضوع پر تم سے کھل کر بات کروں گا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے اعتماد سے بولا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے تعریفی انداز میں اپنی گردن کو اسباتی جنبش دی اور وہ مجھے سیلوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے فضل کریم کو آئندہ روز شام تک کا وقت دیا، مگر وہ اگلے روز دوپہر ہی سے پہلے میرے پاس حاضر ہو گیا، اور وہ بھی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی بیوی نسیم اختر سے بھی مدد لی تھی۔ نسیم اختر کی عمر 28 سال تھی اور وہ فضل کریم سے 2 سال چھوٹی تھی۔ فضل کریم کی زبانی جو سنسنی خیز معلومات مجھ تک پہنچی، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور پیش منظر آپ کے ذہن کو نہ الجھائے۔ ملک احمد حسن کی 2 اولادیں تھیں اور وہ دونوں ہی بیٹے تھے، یعنی ولی حسن اور علی حسن۔ ولی حسن علی حسن سے 2 سال بڑا تھا، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ احمد حسن کی زندگی میں دونوں بھائیوں میں کبھی نہیں بنی تھی۔ باپ کا سایہ سر پر موجود ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کھلم کھلے ایک دوسرے کی دشمنی پر نہیں اترے تھے، تاہم زندگی کا ہر معاملے میں وہ بڑے واضح اختلاف رکھتے تھے۔ ولی حسن دل کا صاف اور ایک سیدھا انسان تھا، اسے ہیر پھیر اور داؤ پیچ بالکل نہیں آتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں علی حسن ایک زمانے ساز اور چلاک شخص تھا۔ وہ موقع شناس بلکہ موقع پرست واقع ہوا تھا، اسے صرف اپنے فائدے کی بات نظر آتی تھی۔ احمد حسن اپنے دونوں بیٹوں کے عادات و اطوار، مزاج و فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے ولی حسن اور علی حسن کی ماں رفت بی بی کے انتقال کے بعد دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر دل گرفتہ انداز میں کہا، تمہاری ماں تو اپنے خالق کے پاس چلی گئی ہے، پتہ نہیں کب میرا بھی بلاوا آ جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے میں تمام مال و جائیداد تم دونوں میں برابر تقسیم کر دوں۔ ابا جی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ولی حسن نے دکھی لہجے میں کہا۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، علی حسن نے جلدی سے کہا، ہم ہیں نا آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ احمد حسن نے باری باری دونوں بیٹوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر ان کی باتوں کا مشترکہ جواب دیتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی خدا کی ذات ہے، باقی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک روز لوٹ کر اپنے مالک حقیقی کے پاس جانا ہے۔ میں جانتا ہوں تم دونوں کو میرا بڑا خیال ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس دنیا سے سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے انتقال کے بعد تم دونوں ایک دوسرے کے گریبان کھینچتے پھرو، اس لیے زمین و جائیداد کی وراثتی تقسیم میرے جیتے جی ہو جائے تو اچھا ہے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق چونچا کرنے کی کوشش کی، لیکن جہاں دیدہ سرد و گرم چشیدہ ملک احمد حسین نے ان کی ایک نہیں سنی۔ اس کا جو کچھ بھی تھا وہ اس نے ولی حسن اور علی حسن میں برابر بانٹ دیا۔ وہ لوگ جس حویلی نما گھر میں رہتے تھے وہ کم و بیش 40 مرلے 1200 گز پر تعمیر شدہ تھا۔ جب تک تمہارا دل چاہے ایک ساتھ رہنا، احمد حسن نے کہا، اور جب ایک ساتھ گزارا ممکن نہ رہے تو اس مکان کے عین وسط میں تم دیوار کھڑی کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر لینا، اس طرح تم دونوں کے حصے میں 20-20 مرلے کا مکان آ جائے گا۔ میں نے اس گھر کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال طور پر رکھا ہے کہ اگر اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو ہر حصے میں رہائشی بنیاد ضروریات متاثر نہ ہوں۔ وہ دونوں چپ چاپ گردنیں جھکائے اپنے بوڑھے باپ کی وصیت نما نصیحت کو سنتے رہے۔ احمد حسن نے مزید کہا کہ میرے پاس 28 ایکڑ زرعی اراضی ہے، تم ایک ساتھ رہو یا الگ رہو، یہ زمین تمہارے اور تمہارے بیوی بچوں کی گزر بسر کے لیے بہت کافی ہے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں سدا خوش رہو۔
اس اہم اور انتہائی سنجیدہ گفتگو کے چند ماہ بعد ملک احمد حسن اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں دونوں بیٹوں کو بڑی حکمت سے جوڑ رکھا تھا، مگر اس کے اٹھ جانے کے بعد اتفاق و اتحاد کا یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ احمد حسن کے چہلم کے بعد دونوں بھائیوں میں بٹوارا ہو گیا۔ 40 مرلے کا وسیع عرض گھر دو حصوں میں برابر تقسیم ہو کر آدھا آدھا دونوں کو مل گیا۔ وہ جو احمد حسن کی زندگی میں ایک چھت کے نیچے سانس لے رہے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہو گئے تھے۔ اس طرح 28 ایکڑ زرعی اراضی میں 14 ایکڑ دونوں کے حصے میں آ گئے اور زندگی ایک نئے انداز سے رواں دواں ہو گئی۔ ملک احمد حسن کے چہلم کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک جیسی طاقت کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، لیکن 5 سال بعد ان دونوں میں بہت زیادہ فرق پیدا ہو چکا تھا۔ علی حسن کے پاس اب بھی 14 ایکڑ زرعی اراضی تھی اور وہ 20 مرلے کے مکان میں اپنی بیوی خدیجہ اور 3 بچوں جنید، روبینہ اور رخسانہ کے ساتھ رہ رہا تھا، جبکہ ولی حسن، جس نے اس دوران میں اپنی انتھک محنت کے طفیل خاصی ترقی کر لی تھی، اس کا مکان 30 مرلے کا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مکان کے ساتھ 10 مرلے کا خالی پڑا ہوا پلاٹ خرید کر اسے پہلے سے موجودہ مکان میں شامل کر لیا تھا، جہاں وہ اپنی بیوی حسنہ اور 2 بچوں نازیہ اور باسط کے ساتھ امن و سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے زرعی اراضی کی خریداری میں بھی خاصی پھرتی دکھائی تھی۔ پچھلے 5 سال میں وہ گاہے بگاہے زمین خریدتا رہا تھا اور اس وقت وہ 36 ایکڑ زرعی اراضی کا مالک تھا۔ گویا اب ان دونوں بھائیوں کی حیثیت میں زمین آسمان کا تفاوت آ گیا تھا۔ یہ زمینی حقائق تھے جو اتنے واضح دکھائی دے رہے تھے کہ انہیں بدلنا یا ان سے نگاہ چرانا یا پھر انہیں جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ زندگی اسی ڈھب سے بیتی جا رہی تھی کہ ایک رات ولی حسن کو دل کا دورہ پڑا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور اب اس کے انتقال کو پورا 1 سال گزر چکا تھا کہ علی حسن بھی چل بسا۔ علی حسن کا فرزند ارجمند کا خیال تھا، بلکہ دعویٰ تھا کہ اس کے باپ کی موت میں اس کی تائی حسنہ کا ہاتھ تھا۔ حسنہ نے اپنے مرحوم شوہر ملک ولی حسن کی برسی کے موقع پر اس کے باپ ملک علی حسن کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ ولی حسن کے وفات سے پہلے اس کی برسی تک جو 1 سال گزرا تھا، ان میں کئی ایک ناقابل ذکر واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ کانسٹیبل فضل کریم نے اپنی بات کے اختتام پر کہا، جن میں 2 بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ میں ان اہم واقعات کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ میں نے فضل کریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ ان واقعات میں ایسا کیا خاص ہے؟ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وضاحت کرتے ہوئے بولا کہ دونوں بھائی ملک احمد حسن کی زندگی میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہ تھے۔ ادھر احمد حسن کی آنکھ بند ہوئی، ادھر ان کے بیچ زمین و جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ اب کہنے کو وہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، مگر ان کے درمیان میل ملاپ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان 5 سالوں میں وہ اور ان کی بیوی بچے عیدوں اور دیگر اہم تہواروں پر ہی آپس میں ملے ہوں گے، یا پھر ان شادیوں اور فوتگیوں پہ جہاں دونوں خاندانوں کا جانا ضروری تھا۔ لیکن ملک ولی حسن کے انتقال کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی یہ دیکھنے میں آئی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جیسے ہی حسنہ کی عدت کا عرصہ گزرا، ملک حسن نے گاہے بگاہے ان کے گھر جانا شروع کر دیا۔ اکثر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ بڑے بھائی کی موت نے علی حسن کی سوچ کو بدل ڈالا ہے۔ اپنی بیوہ بھاوج اور بھتیجے بھتیجی کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ علی حسن کی حسنہ کے گھر میں آمد و شد کو کسی اور ہی پیرائے میں لے رہے تھے۔ نشاد آباد کے جگادری قسم کے ویسنک کا خیال تھا کہ ملک علی حسن اپنی بھاوج حسنہ کے چکر میں ہے اور وہ اس کے ساتھ عقد ثانی کا خواہ ہے۔ اوہ دلچسپ، بہت سنسنی خیز۔ فضل کریم نے لمحاتی توقف کیا تو میں نے سرسراتی آواز میں کہا اور پوچھا، کیا موضوع نشاد آباد کے جگادریوں کا خیال درست ثابت ہوا تھا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی خبر سننے کو ملی کہ مرحوم ملک علی حسن نے بیوہ بھاوج حسنہ کی خدمت میں اپنا رشتہ رکھا ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بس یہ معاملہ سینہ گزٹ کی طرح رواں دواں تھا۔ ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت یا مصدقہ اطلاع منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اس دوران میں ایک نئی بات سامنے آ گئی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے سوال کیا، کون سی نئی بات؟ حسنہ کے گھر میں ملک علی حسن کی آوت جاوت کو لوگوں نے ایک نیا رنگ دے دیا۔ اب ادھر ادھر یہ کہا اور سنا سمجھا جانے لگا کہ علی حسن اپنے لیے نہیں بلکہ ملک جنید کے رشتے کے لیے حسنہ کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے۔ وہ حسنہ کی بیٹی نازیہ سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا یہ دوسری تھیوری تجربے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد حقیقت کا روپ دھارنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر نفی میں سر جھٹکتے ہوئے گویا ہوا، افسوس کہ یہ دونوں گرما گرم اور سنسنی خیز معاملات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے۔
مطلب کچھ تو سامنے آیا ہوگا، میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے سوال کیا۔ وہ جیسے کسی سینما کی فلم کے اینڈ سے پہلے اچانک لائٹ چلی جائے اور تماشائیوں کی شور مچانے اور انتظار کرنے کے باوجود بھی واپس نہ آئے۔ وہ معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، تماشائی مایوس ہو کر اپنے گھروں کو چلے جائیں فلم کے اینڈ سے جانکاری حاصل کیے بغیر۔ یہ عین اس معاملے کے ساتھ بھی ہوا ملک صاحب۔ فضل کریم، تمہاری وضاحت میں بہت گھماؤ پھراؤ ہے، بات سمجھ میں آنے کے بجائے اور الجھ گئی ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا، آسان الفاظ میں بتاؤ آخر تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ جناب، سیدھی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال کے اختتام کے ساتھ ہی علی حسن نے حسنہ کے گھر آمد و رفت کا سلسلہ یکایک بند کر دیا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ مرحوم ملک علی حسن نے کیا سوچ کر چپ سادھ لی تھی۔ کیا وہ اپنی کوشش سے مایوس ہو گیا تھا اور وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے اس خیال ہی کو ذہن سے نکال دیا تھا، یا حسنہ نے اسے کوئی ایسا کورا جواب دے دیا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنی بیوہ بھاوچ کی دہلیز پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا، اور یا پھر ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں جیسا کہ لوگ سوچ رہے تھے؟ سمجھ لیں کہ سب ایک بچارت اور ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور اب تو ملک علی حسن بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ بندہ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ اب بندہ پوچھے تو صرف حسنہ سے پوچھے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم مجھے اس عورت کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ۔ حسنہ کی 2 اولادیں ہیں، 20 سالہ نازیہ اور 12 سالہ باسط۔ حسنہ کی اپنی عمر اس وقت 45 سال کے آس پاس ہے، وہ میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ حسنہ بہترین انتظامی صلاحیتوں کی مالک ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد اس نے اندرونی اور بیرونی معاملات کو بڑے طریقے سلیقے سے سنبھال رکھا ہے۔ زمینوں پر کاشتکاری کا کام وہی ملازمین کر رہے ہیں جو ولی حسن کی زندگی میں اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ برسوں کے آزمائے ہوئے بھروسہ مند لوگ ہیں۔ حسنہ انہیں بآسانی ڈیل کر رہی ہے۔ اندرونی کام کاج کے لیے اس نے ایک میاں بیوی کو ملازم رکھا ہوا ہے، آسیہ اور صدیق نامی۔ یہ جوڑا موزے نشاد آباد ہی کا رہنے والا ہے۔ وہ روزانہ صبح حسنہ کے گھر کام کرنے آ جاتے ہیں اور شام کو واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ آسیہ اور صدیق بھی ہماری طرح بے اولاد ہیں۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے فضل کریم کی آواز میں اداسی اتر آئی تھی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں؟ جی ملک صاحب، وہ سر کو جذباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں نے ایسا سنا ہے۔ صرف سننا کافی نہیں فضل کریم، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے، بلکہ یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا، پر کیا کروں، بندہ بشر ہوں، اولاد کی محرومی کبھی کبھی بہت افسردہ کر دیتی ہے۔ میں تمہاری دلی اور ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں فضل کریم، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ بشری کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مگر انہیں کبھی بھی اپنی سوچ اور اپنے جذبات پر حاوی ہونے نہیں دینا چاہیے۔ تمہاری شادی کو تو ابھی صرف 5 سال ہی ہوئے ہیں۔ میں بعض ایسے جوڑوں کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کے ہاں 20 اور 25 سال بعد اولاد ہوئی، جبکہ وہ والدین بننے کے حوالے سے نا امید ہو چکے تھے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ فضل کریم کا چہرہ خوش آئند مستقبل کے رنگوں سے مزین ہو گیا۔ بدھ 9 جنوری کی دوپہر فضل کریم نے مجھے حسنہ اور علی حسن مرحوم کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ دی تھی۔ اسی روز ظہر کی نماز کے بعد علی حسن کا تیجا بھی تھا۔ میں نے عصر کے وقت تھانے حوالدار فقیر محمد کے سپرد کیا اور خود ٹہلتے ہوئے نشاد آباد کی جانب نکل گیا۔ نشاد آباد نامی یہ چھوٹا آبادی والا گاؤں میرے تھانے سے محض آدھی میل کی دوری پر تھا۔ میں نے 4 فرلانگ کا یہ فاصلہ 8 منٹ میں طے کیا اور نہر کے پل سے گزر کر سیدھا ملک علی حسن مرحوم کے گھر پہنچ گیا۔ تکنیکی اعتبار سے میری یہ رسائی حسنہ کے گھر تک بھی سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ ان دیور بھابھی کے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ موزے نشاد آباد کی آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 1,500 کے قریب تھی۔ وہ 400 گھروں پر مشتمل ایک بھرا پورا گاؤں تھا۔ ولی حسن اور علی حسن مرحومین اس گاؤں کے نمایاں اور کھاتے پیتے ویسنک تھے۔ میں اس گھر اس وقت یونیفارم میں تھا، لہٰذا میری آمد سے پہلے ہی میری آمد کی خبر ملک جنید تک پہنچ گئی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھا بیٹھک میں لے گیا۔ آپ یہاں تشریف رکھیے ملک صاحب۔ وہ مجھے ایک آرام دہ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بڑے ادب سے بولا، میں آپ کی خاطر دعوت کا انتظام کرتا ہوں۔ بالکل نہیں، میں نے انگشت شہادت کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے کہا، میں یہاں کسی دعوت میں شرکت کرنے نہیں آیا۔ چھوٹے ملک صاحب، آپ صرف ایک پانی گلاس اور کسی پلیٹ میں کوئی میٹھی چیز لے آؤ، فاتح خوانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں تمہارے ابا جی کے جنازے میں تدفین میں شرکت نہیں کر سکا، بس اسی مقصد سے حاضر ہوا ہوں۔
मेरी बात उसकी समझ में आ गई और वो अच्छा जी कहते हुए बैठक से निकल गया और मैं बैठक का जायज़ा लेने में मसरूफ़ हो गया। फातिमा को आने के बाद मैंने जुनैद से पूछा, आज तुम्हारे मामा मलिक खावर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो घर में मौजूद नहीं है? मामा खावर अपनी बीवी बच्चों के साथ वापस कोहलूवाल चला गया है, उसने जवाब दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो लोग यहाँ से रवाना हुए हैं, अब 10वें के ख़त्म पर उनका आना होगा। और तुम्हारे घर में सब खैरियत है ना? मैंने अपनायत भरे लहजे में पूछा। तुम्हारी वालदा और छोटी बहन ठीक है? मलिक अली हसन मरहूम की बेवा का नाम खदीजा था। मलिक जुनैद से छोटी 2 बहनें थीं, रुखसाना और रुबीना। रुबीना 16 साल की थी और रुखसाना उससे 3 साल छोटी थी। खदीजा की उम्र 44 साल थी। मेरी मालूमात के मुताबिक खदीजा गठिया की पुरानी मरीज़ा थी और मौसम सरमा में तो ये बीमारी खासी शिद्दत इख्तियार कर जाती थी। जिस घर का सरबराह अल्लाह को प्यारा हो जाए वहाँ खैरियत भला कैसे हो सकती है थानेदार साहब? वो दुखी लहजे में बोला, बस जैसे तैसे इस सदमे को झेलने की कोशिश कर रहे हैं जनाब। तुम्हारी वालदा की तबीयत तो एक अरसे से ख़राब ही चली आ रही है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो पहले ही किसी काम काज के काबिल नहीं थी, अब तो उन पर एक इब्तिदा टूट पड़ी है। बेवगी का रोग बड़ा तकलीफ दे और अजियतनाक होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर हैरत भरे लहजे में सवाल किया, क्या आप अम्मी जी की बीमारी के बारे में जानते हैं? मैं इस इलाके का थानेदार हूँ बेटा जी, मैंने मलिक जुनैद की आंखों में देखते हुए कहा। अगर मुझे अपने थाने के हदूद के अंदर बसने वाले लोगों की ज़िंदगी के मामलात की खबर नहीं होगी तो फिर मेरी थानेदारी का फ़ायदा क्या? लम्हाती तौक़ुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा। तुम्हारी वालदा को जोड़ों के दर्द की बीमारी है जिसे गठिया कहा जाता है। सर्दी के मौसम में ये बीमारी ज़ोर पकड़ लेती है क्योंकि जोड़ों के दरमियान पाई जाने वाली मखसूस झिल्ली सिकुड़कर खासी सख्त और मतरूम हो जाती है, जिसके बायस जोड़ों को हरकत करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जो कि बड़ा दर्द अंगेज़ है। बिल्कुल, वो तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। अम्मी जी के साथ यही मामला है थानेदार साहब। मामला कोई भी हो, इसका कोई ना कोई हल भी ज़रूर मौजूद होता है बेटा जी, मैंने बादस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इस मौजी नामराद मर्ज का मेरे पास एक देसी टोटका है। जब मैं यहाँ से जाने लगूंगा तो मुझे याद दिलाना, मैं वो टोटका तुम्हें बता दूंगा। मुझे यकीन है कि उससे तुम्हारी वालदा को ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर ऐसी बात है तो अभी बता दें, वो इसतरारी लहजे में बोला। पहले मैं वो काम मुकम्मल करूँगा जिसके लिए इस वक्त यहाँ आया हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। और इस काम के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 तुम्हारे अब्बा जी की फातिहा ख्वानी, नंबर 2 तुमसे इंतहाई संजीदा गुफ्तगू। ये गुफ्तगू दरअसल मैं तुम्हारी वालदा की मौजूदगी में करना चाहता था, लेकिन सरदस्त ये मुमकिन नहीं रहा क्योंकि वो तो इद्दत में है और इस वक्त। नंबर 3 तुम्हें चंद खास नसीहतें। इनमें से पहला काम तो निमट गया, अब मैं दूसरे 2 मामलात की तरफ आता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए थमा और एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। मलिक अली हसन अपने खालिक हकीकी से जा मिला और खदीजा बेवगी का अजाब सहते हुए इद्दत में बैठ चुकी है। इस सूरत हाल में घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है और वैसे भी अब इस घर के सरबराह तुम ही हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी थानेदार साहब, वो इस्बात में सर हिलाते हुए बोला। आप बड़ी मुफीद और अक्लमंदी की नसीहतें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं इन तमाम फ़राइज़ को बड़े अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश करूँगा। शाबाश, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद है बेटा जी, मैंने तारीफ़ी अंदाज से उसकी तरफ देखा और मज़ीद कहा। दीगर जिम्मेदारियों के साथ ही सबसे अहम और हसास मामला तुम्हारी छोटी बहनों का है, ख़ास तौर पर रुखसाना का। वो बहुत मासूम और कम उम्र है, तुमने इन दोनों का बहुत ख्याल रखना है, इन्हें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने देना। जी ज़रूर इंशाअल्लाह, वो बड़े अज़म से बोला। अब मैं सबसे ज़्यादा संजीदा मामले की तरफ आता हूँ, वही मामला जिसके लिए तुम मेरे पास आए थे। मैं इतना कहकर रुका तो वो मुस्तरिब नज़र से मुझे तकने लगा। तुम्हारा यह ख्याल है कि मलिक अली हसन की मौत तबई नहीं थी? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। बल्कि उसे जहर दिया गया है और ये जहर उसके खाने में शामिल था, जो तुम्हारे ताया वली हसन की बरसी के सिलसिले में तैयार किया गया था। मैं सारे खानों की बात नहीं कर रहा थानेदार साहब, वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। मेरा इशारा उस खाने की तरफ है जो अब्बा जी के सामने रखा गया था। मैंने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई। और तुम्हें शक है कि उस खाने में तुम्हारी ताई हुस्ना ने कोई ख़तरनाक जहर मिला दिया था जिससे तुम्हारे अब्बा जी की जान ले ली। बात के इख्तिताम पर मैंने सवाली नज़र से उसकी तरफ देखा तो उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मुझे शक नहीं बल्कि पक्का यकीन है थानेदार साहब। ठीक हो गया, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा और पूछा। इस यकीन के बारे में तुमने और मलिक खावर ने किस किस से बात की है? किसी से नहीं थानेदार साहब, वो नफ़े में गर्दन हिलाते हुए मजबूत लहजे में बोला। जब इस रात अब्बा जी पेट की तकलीफ से तड़प रहे थे
تو یہ بات میرے اور امی جی کے بیچ ہوئی تھی کہ کہیں حسنہ نامرات نے ابا جی کو کھانے میں کوئی زہریلی شے تو ملا کر نہیں دے دی۔ اس کے علاوہ جب خاور ماما ابا جی کی موت کی خبر سن کر کوہلووال سے یہاں آئے تو تدفین کے بعد میں نے ان سے ذکر کیا تھا۔ انہی کے مشورے پر ہم حسنہ کے خلاف رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک یہ معاملہ 3 افراد کے درمیان ہی ہے۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا، یعنی تمہارے ملک خاور اور ختیجہ کے بیچ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ نشاد آباد میں اور کسی کو پتہ نہیں کہ ہم ابا جی کی موت کے بارے میں کس انداز سے سوچ رہے ہیں۔ ماما خاور کوہلووال جا کر کسی اور کو اس معاملے کا ذکر کر دیں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ اور وہ جو 2 بندے تمہارے ساتھ تھانے آئے تھے وہ ہمارے تھانے جانے کے مقصد سے واقف نہیں تھے، ملک جنید نے پروثوق انداز میں جواب دیا۔ اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ کوشش کرنا کہ آنے والے 8 دن تک یہ معاملہ نشاد آباد کے ویسنوں تک نہ پہنچے، کیونکہ میں نے تمہاری شکایت پر اپنی تفتیش کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں تمہاری تائی جان کی خیریت پوچھنے کے لیے ان کے گھر بھی جاؤں گا۔ سمجھ لو کہ میں نے غیر محسوس انداز میں چھان بین شروع کر دی ہے، جو کہ بہت جلد نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ میں نے حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے لفظ خیریت پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا۔ ملک جنید کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن لاتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا تھاندار صاحب، اب تم میرے 2 سوالوں کے بالکل سیدھے اور سچے جواب دینا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر غلط بیانی کرو گے تو پھر مجھ سے کسی مدعو یا تعاون کی امید نہ رکھنا۔ میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا تھاندار صاحب؟ وہ شاکی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، آپ سوال کریں میں بالکل درست جواب دوں گا۔ تمہارے تایا ملک ولی حسن کے انتقال کے بعد تمہارے ابا جی نے گاہے بگاہے حسنہ سے ملنے اور اس کے گھر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ملک جنید کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا، کیا وہ حسنہ سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا تھاندار صاحب، وہ تردیدی انداز میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ اگرچہ نشاد آباد میں بعض لوگ اس قسم کے فضول باتیں کر رہے تھے، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابا جی امی جی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ دوسری شادی کے بارے میں غلطی سے بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ امی جی سالہ سال سے جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ابا جی نے ہر لحاظ سے امی جی کا خیال رکھا ہوا تھا، اگر انہوں نے دوسری شادی ہی کرنا ہوتی تو بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اور کس انداز میں سوچتے ہیں مجھے اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے برخوردار، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے جو بتایا ہے میں نے اس پر یقین کر لیا، کیونکہ اس وقت میرے لیے تم سے زیادہ کوئی اہم نہیں۔ اب ایک آخری سوال، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر ملک جنید سے پوچھا، کیا مرحوم علی حسن کی حسنہ کے گھر میں آمد و شد کا یہ مقصد تھا کہ وہ تمہارے لیے اس کی بیٹی نازیہ کا رشتہ مانگ رہے تھے؟ جب تائی حسنہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد تمہارے مرحوم ابا جی نے وہاں جانا چھوڑ دیا تھا، یعنی اپنی وفات سے لگ بھگ 1 ہفتہ پہلے۔ ہو سکتا ہے ابا جی کے دل و دماغ میں نازیہ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش ہو اور وہ اسی مقصد سے وہاں آتے جاتے ہوں، ملک جنید نے معتدل انداز میں جواب دیا، لیکن انہوں نے گھر میں کبھی اپنی اس خواہش کا ذکر نہیں کیا تھا، لہٰذا ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے مرحوم بڑے بھائی کے بیوی بچوں کی خیر خیریت پوچھنے ان کے گھر جاتے ہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب میں چلوں گا۔ تمہیں کوئی بھی خاص بات پتہ چلے تو کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا میرے پاس آ جانا۔ اس معاملے کو ہم جتنا زیادہ راز میں رکھیں گے اتنے ہی بہترین نتائج برآمد ہوں گے۔ جی بالکل، میں آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ آپ نے وہ بات ادھوری چھوڑ کر وہ سوالی نظر سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، وہ کیا ملک جنید؟ آپ نے کہا تھا کہ جانے سے پہلے امی جی کی بیماری کے لیے کوئی دیسی نسخہ بتائیں گے۔ اوہ ہاں، میں نے کہا، یہ ٹوٹکا بہت ہی آسان اور سیدھا سادہ ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک چھوٹا چمچ سفید تل خوب اچھی طرح چبا کر کھانا ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا گڑ کا کھا لیں، پھر کم از کم 1 گھنٹے تک پانی نہیں پینا چاہیے، جتنی بھی پیاس سے شدت لگے برداشت کرنا ہے۔ لیکن آپ نے تو کہا ہے کہ سونے سے پہلے یہ نسخہ آزمانا ہے، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر 1 گھنٹے تک پانی نہ پینے کا کیا سوال؟ بندہ سو گیا تو بس سو گیا، بندہ سو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ سویا ہی رہے گا بیٹا جی، میں نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ تل اور گڑ کا ملاپ سخت ترین سردی میں بھی انسان کو پسینہ نکال دیتا ہے، اور پیاس ایسی لگتی ہے کہ انسان گہری نیند سے بھی حلق پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر الفاظ میں اضافہ کر دیا، بندے کا سونے کا ارادہ تو
हो मगर नींद ही ना आए तो किसी और काम की वजह से ना सो पाए, इसलिए मैंने एहतियातन ये सब बताया है। एक बात और, गठिया और अर्कुन के मरीज एक ही तरीके से इस टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ गई बात समझ में थानेदार साहब, वो तशक्कुर आमिज अंदाज में बोला। इस सिलसिले में अगर कोई परहेज हो तो वो भी बता दें, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये इलाज कितने दिन तक करना होगा। 5 से 7 दिन तक बिला नाका इस्तेमाल करें, फिर 1-2 रोज़ का वक्फा दे दें, क्योंकि अगर मैदे में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हाजमा वगैरह मुतासिर हो सकता है। मैंने बताया परहेज सिर्फ 2 चीज़ों का है, एक तो कोई भी खट्टी शे नहीं खाना और दूसरी तली हुई चीज़ों से दूर रहना है। मलिक जुनैद ने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं उसे अल्लाह हाफिज़ कहकर उनकी ताई जान से मिलने चल पड़ा। हुस्ना इस्म बाब मुसम्मी की रोशन मिसाल थी। वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी की 42वीं सीढ़ी पर खड़ी थी, मगर देखने में एकदम तरोताज़ा और शादाब नज़र आती थी। वो अपने हुस्न जमाल और रानाई की बदौलत 30 से ज़्यादा की महसूस नहीं होती थी। अगर मलिक अली हसन वाक़ितन उस पर रेशा ख़त्मी था तो इसमें ऐसी ताज्जुब वाली कोई बात नहीं थी। हुस्न लाखों में ना सही मगर हज़ारों में एक ज़रूर थी। जब हुस्ना को मालूम हुआ कि उससे मिलने आया हूँ तो उसने अपने 12 साल बेटे बासित के तवस्सुस से मुझे बैठक में बिठवाया। थोड़ी देर के बाद वो खुद भी वहाँ आ गई और तभी मुझे उसे रूबरू देखने का मौका मिला था। रस्मी अलीक सलीक के बाद मैंने कहा, मैं मलिक अली हसन मरहूम के घर ताज़ियत के लिए आया हुआ था, सोचा आपसे भी मुलाकात करता चलूँ। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो शाइस्ता लहजे में बोली। आप इस इलाके के माई बाप हैं, यहाँ का हर घर आपका घर है। आप मेरे घर में तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत खुशी है। बाकी जहाँ तक भाई अली की बात है तो उसने ज़रा देर को रुककर एक ठंडी सांस खारिज की, फिर अफसोस भरे लहजे में इजाफा किया। उसकी अचानक मौत का हमें बहुत दुख है। मौत से एक दिन पहले तो अच्छा खासा था। मैंने अपने खाविन की बरसी की थी इतवार के दिन। भाई अली अपनी बीवी बच्चों के साथ आया था, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर पता नहीं घर जाकर उसे क्या हो गया। हमें तो अगली सुबह ही पता चला कि भाई अली पिछली रात को अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। हुस्ना के अंदाज़े गुफ्तगू से लगता था कि वो तालीम याफ्ता है। उसकी बातचीत से देहातीपन तो झलकता था, मगर वो इल्म के हुस्न से आरास्ता था। उसे बात करने का ढंग आता था और उसकी खुश सलीगी से इस कदर मुतासिर होकर पूछे बिना ना रह सका, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? हुस्ना के अंदाज़ो एतवार और बर्ताव के पेश नज़र तुम के बजाय आपका सीगा इस्तेमाल करने को मन करता था। उसने ज़ेर मुस्कुराते हुए मेरे सवाल के जवाब में कहा, अगर आपका इशारा स्कूल कॉलेज वाली तालीम की जानिब है तो समझ लेंगे मैं चट्टी अनपढ़ हूँ, लेकिन आपकी गुफ्तगू से ऐसा नहीं लगता। इसका सबब तालीम नहीं बल्कि तरबियत है, वो मायने खेज लहजे में बोली। मैंने उलझे ज़रा अंदाज में कहा, मैं समझा नहीं, थोड़ी वजाहत करें। हुस्ना के बोलने से पहले एक घरेलू मुलाजमाते खुरोनोश से लदी भदी ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुई। मुझे समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो आसिया थी। कांस्टेबल फजल करीम ने मुझे बताया था कि हुस्ना के घर में सुबह शाम तक एक बेऔलाद जोड़ा काम करता है, जिनमें से उसकी बीवी का नाम आसिया और शौहर का नाम सिद्दीक था। आसिया की उम्र 35 के करीब करीब रही होगी। वो पुस्त कामत और माइल बा फरबी बदन की मालिक थी। हुस्ना के हुक्म पर आसिया ने वो तमाम अनवा और इकसाम की नेम मेरे सामने मेज़ पर चुन दी और चुपचाप बैठक से निकल गई। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, मैंने हुस्ना की तरफ देखते हुए कहा। ये तकल्लुफ़ है और ना ही तरद्दुद थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोली। मैं तो इस बात पर यकीन रखती हूँ कि रिस्क का मामला ऐसा है कि ना तो कोई किसी को खिला सकता है और ना ही कोई किसी को भूखा मार सकता है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो खुद वहाँ पहुँच खा लेता है। लिहाजा आप भी बिस्मिल्लाह करें थानेदार साहब। आपने बड़ी गहरी बात कर दी है, मैंने चाय और ड्राई फ्रूट से बिस्मिल्लाह करते हुए कहा। अब आप मेरे इस सवाल का जवाब भी दे दें जो मुलाजमा की आमद के बायस मौलिक होकर रह गया था। उसने ये नहीं कहा कौन सा सवाल थानेदार साहब, बल्कि वो अपनी याददाश्त की मजबूती का इजहार करते हुए मोतदिल अंदाज में बोली। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने स्कूल कॉलेज का मुँह तक नहीं देखा। बाकी जहाँ तक मेरे अंदाज़े गुफ्तगू का ताल्लुक़ है तो ये सब मेरे वालिद मरहूम मकफूर की तरबियत का समर है। मेरे अब्बू मोहम्मद मंशर शायर थे, वो शाद तखल्लुस किया करते थे। बस उनके साथ रहते हुए मुझे बोल चाल का सलीका आ गया। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ और बिल्कुल अकेली भी। चंद साल पहले अम्मी और अब्बू यके बाद दिगरे चल बसे थे और पिछले साल वली हसन भी मुझे दाग़े मफारकत दे गया। अब मैं हूँ और मेरी 2 औलादें हैं और अल्लाह का दिया सब कुछ भी। वालिदैन और खाविन की महरूमी तो ऐसे नुकसानात हैं जिनका किसी तौर पर मदावा या अजाला मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में बस अफसोस ही किया जा सकता है, मैंने हमदर्दी और अपनायत भरे लहजे में कहा।
باقی یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ ایک شاعر کی صاحبزادی ہیں۔ اس قدر افزائی کا شکریہ تھاندار صاحب، وہ دھیرے لہجے میں بولی۔ چند منٹ کی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں غیر محسوس انداز میں حسنہ کو ملک علی حسن کی موت کی طرف لے آیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک اچھا خاصا صحت مند انسان کس طرح اچانک موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا، جنید نے مجھے بتایا ہے کہ مرنے سے پہلے علی حسن نے خون کی ایک بہت بڑی کیک کی تھی۔ اس بارے میں نے بھی سنا ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ پھر پرسوچ انداز میں اضافہ کر دیا، خیر یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ بھائی علی صحت مند انسان تھا۔ حسنہ نے آخری جملہ کچھ ایسے ادا کیا تھا کہ میں چونک اٹھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ ملک علی حسن کو کوئی ایسی خطرناک بیماری تھی جو اس کی موت کا سبب بن گئی؟ سیانے کہہ گئے ہیں کہ جس بندے کا معدہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ایسی خصوصیات کا حامل ہو، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں، اور جس کا معدہ خراب وہ ٹھہرا اس دنیا کا بدبخت ترین انسان۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولی، اور جہاں تک بھائی علی کی بات ہے تو اس بیچارے کا تو معدہ اور دماغ اور دل سب کے سب خراب و خستہ تھے۔ اوہ، میں نے تشویش بھرے انداز میں کہا، تو یہ بات ہے تھاندار صاحب، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور جہان دیدہ تجربے کار انسان ہیں۔ آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ہر مزاج اور ہر کماش کے بندے کو بھگتا ہوگا۔ میں بھائی علی کی تعریف میں صرف 3 باتیں بولوں گی جو اس کی شخصیت کو مکمل طور پر آپ کے سامنے اجاگر کر دیں گی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جول بکر جول عرض جول حرص، مطلب یہ کہ پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد اسے بھوک کا احساس رہتا تھا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، باقی 2 خصوصیات کے حوالے سے آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ بھائی علی کو بھوک بہت زیادہ لگتی تھی، وہ اپنے سامنے کھانا دیکھتے ہی وہ بے چین ہو جاتا تھا، پھر اس کا ہاتھ کہیں نہیں رکتا تھا، وہ اپنے بدن کی ضرورت سے کہیں زیادہ، مطلب یہ کہ 4-5 افراد کا کھانا بسہولت اپنے معدے میں بھر لیتا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اسی بسیار خوری نے اس کے نظام کا کباڑہ کر کے رکھ دیا تھا۔ جہاں تک میں جانتی ہوں پیٹ کے درد کی شکایت اس کے ساتھ ایسے ہی لگی ہوئی تھی جیسے سانس کے ساتھ آس۔ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے گھر میں متعدد قسم کے چورن اور پھکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میری سمجھ میں اور اس کی تشخیص کے مطابق تو اس کا معدہ اندر سے زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ کا توقف کرنے کے بعد سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے ولی حسن کی برسی پر مرغ پلاؤ، بکرے کا بھنا ہوا گوشت، تلوں والے کلچے، گجریلا اور زردہ چاول بنوائے تھے۔ یہ تمام پکوان لذت اور معیار کے معراج کو چھوتے تھے۔ بھائی علی نے ان کھانوں کے ساتھ انصاف در انصاف کیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ ان کے معدے کا کوئی زخم بری طرح کھل گیا ہو جس کے باعث اسے خون کی کیک آئی تھی۔ معدے کی ایسی حالت میں انسان کا خون آپ و آپ زہریلا ہو جاتا ہے جو موت کا سبب بن سکتا ہے۔ حسنہ نے بڑے جامع انداز میں ملک علی حسن کی موت کا سبب بیان کر دیا تھا۔ اس نے علی حسن کے معدے کے جن زخموں کا ذکر کیا تھا، اسے آج کل جدید طبی اصطلاح میں السر کہا جاتا ہے۔ السر ایک انتہائی خطرناک مرض ہے، اگر مناسب علاج اس پر قابو نہ پایا جائے تو آخرکار یہ بگڑ کر معدے یا آنتوں کے سرطان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ملک جنید نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ علی حسن کے پیٹ کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اسے گھر میں موجود چورن اور پھکی بھی کھلائی گئی تھی۔ جنید کی فراہم کردہ معلومات حسنہ کے بیان کی تصدیق کرتی تھی۔ ایسی دیسی ادویات انہی گھروں میں نظر آتی ہیں جہاں پیٹ کے عارضے کا کوئی دائمی مریض موجود ہو۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اتمام حجت کے طور پر میں نے کہا، برسی والے کھانے میں شاید کوئی ایسی دیسی شے تھی جو علی حسن کو لڑ گئی اور وہ زندگی کی بازی ہار بیٹھا۔ صرف آپ ہی نہیں تھاندار صاحب، نشاد آباد کے اور کئی بھی لوگ اسی انداز میں سوچ رہے ہیں۔ وہ ٹھوس انداز میں بولی، خیر کسی کی سوچ پر پابندی تو عائد نہیں کی جا سکتی نا، خصوصاً بھائی علی کے گھر والوں کی سوچ پر۔ آخری جملہ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا، اور اس کا یہ ویکھن بازبان خاموشی یہ کہہ رہا تھا کہ میں جانتی ہوں ایسی سوچ ملک علی حسن کے گھر والوں نے آپ کے دماغ میں ڈالی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہر انسان کو اپنے انداز میں سوچنے کا حق حاصل ہے تھاندار صاحب۔ ولی حسن کی پہلی برسی میں صرف بھائی علی ہی مدعو نہیں تھا بلکہ لگ بھگ 100 افراد نے کھانا کھایا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے 10 مرلے والے کشادہ پلاٹ میں مہمانوں کے طعام کے لیے تمبو اور کنات وغیرہ لگوا کر عورتوں اور مردوں کا الگ الگ بندوبست کر رکھا تھا۔ جو کھانا علی بھائی اور اس کے گھر والوں نے کھایا وہی باقی تمام لوگوں نے بھی کھایا تھا، لیکن بھائی علی کے سوا کسی اور نے خون کی کیک نہیں کی اور اللہ کو پیارا نہ ہوا، حتیٰ کہ کسی ایک شخص نے بھی پیٹ میں درد تک کی شکایت نہیں کی۔ اگر اس کھانے میں کوئی مضر صحت چیز ملی ہوئی ہوتی تو کوئی دوسرا تیسرا بھی جان سے جاتا یا کم از کم بیمار تو ضرور ہو جاتا۔
حسنہ کی مدلل وضاحت نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ملک علی حسن کی موت میں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ ملک جنید اور ملک خاور خدیجہ جیسا سوچ رہے تھے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ناتا نہیں تھا۔ یہ تو ان لوگوں کی غلط فہمی ہو سکتی تھی یا پھر حسنہ سے ذاتی ناپسندیدگی۔ بہرحال مجھے تو حسنہ ایک سلجھی ہوئی اور بردبار عورت لگی تھی۔ باقی دل اور نیتوں کا احوال صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تھندر صاحب، آپ ہاتھ روک کر کن سوچوں میں گم ہو گئے؟ حسنہ کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ آپ سوچئے ضرور، مگر ساتھ ہی کھانا بھی جاری رکھیے اور اس امر کا اطمینان رکھیے کہ اس کھانے میں کوئی بھی ایسی ویسی شے شامل نہیں جو آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ آخری بات اس نے مذاق کے رنگ میں کہی تھی۔ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ میں نے بچپن میں ایک سنیاسی سپیرے کا منکا اٹھا کر نگل دیا تھا، اس لیے دنیا کا کوئی زہر مجھ پر اثر نہیں کرتا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں ایک زہر مہرا نامی وہ پتھر ہوں جو ہر قسم کے زہر کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ بہت خوب، ہر انسان کو آپ ہی کی طرح زندہ دل اور خوش مزاج ہونا چاہیے تھندر صاحب، وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پھر ایک پلیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مہربان لہجے میں اضافہ کر دیا، یہ انڈے کا حلوہ ہے جو گھر کے خالص دیسی گھی میں تیار کیا گیا ہے، اسے ضرور ٹیسٹ کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے اس کی خواہش نما فرمائش کے احترام میں مذکورہ ڈش کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے مرحوم علی حسن کے حوالے سے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک کی تو وضاحت ہو گئی، باقی 2 کا کیا ہے؟ جول ارض اور جول حرص کا تعلق چونکہ میری ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے میں اس موضوع پر خاموشی اختیار کر لی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کے جواب نے میرے اندر بے چینی کو بیدار کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر شائستہ لہجے میں کہا، اگر کوئی حرج، کوئی دقت محسوس نہ کریں تو اس خاموشی کے بند کھول دیں۔ اس نے ایک گہری اور ٹھنڈی سانس خارج کی، پھر چند لمحے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے کے بعد گھمگیر انداز میں کہا، آپ ایک دانو بینا اور قابل بھروسہ انسان ہیں، میں سمجھتی ہوں اس موضوع پر آپ سے بات ہو سکتی ہے۔ میں انڈے کے حلوے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے حسنہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی، جول ارض یعنی زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کرنے کی بھوک، اور جول حص کا مطلب گھر میں ایک بیوی موجود ہوتے ہوئے عقد ثانی کی تمنا۔ میں عقد ثانی کا عقد ثالث کی حمایت یا مخالفت کی بحث چھیڑنا نہیں چاہتی، بس آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی عقد ثانی کی خواہش کے ساتھ ہی حرص، ہوس اور لالچ جڑا ہوا تھا۔ آسان الفاظ میں ایسی کوشش کو بدنیتی کہہ سکتے ہیں۔ حسنہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ سب بخوبی میری سمجھ میں آ رہا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے انجانے بننے کی اداکاری کرتے ہوئے استفسار کیا، اگر میں غلط نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مرحوم علی حسن نے زمین و جائیداد کے لالچ میں آپ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا؟ آپ بالکل بھی غلط نہیں ہیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد ہی بھائی علی کے دل میں اچانک میرا اور میری اولاد کا خیال جاگ اٹھا تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہماری خیریت معلوم کرنے یہاں چلا آتا تھا، لیکن مجھے اس کے انداز و اعتبار اور باتوں میں خلوص اور اپنائیت کی رمق تک نظر نہیں آئی۔ میرا دل کہتا تھا کہ اس کے دل اور زبان میں کھلا تضاد ہے۔ میں کافی دنوں تک اس کی آمد اور جامد کو برداشت کرتی رہی، پھر ایک روز میرا شک یقین میں بدل گیا، گویا بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے سپاٹ نظر سے مجھے دیکھا، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، بھائی علی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں اس سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤں تو اس کی کتنے دور رس فوائد ہیں، مثلاً ہمارے گھروں کو تقسیم کرنے والی دیوار کو گرا دیا جائے گا، اس طرح کل 50 مرلے 1500 گز کی ایک عالیشان حویلی وجود میں آ جائے گی۔ اس طرح جب 14 ایکڑ اس کے اور 36 ایکڑ میرے آپس میں مل جائیں گے تو یہ 50 ایکڑ زرعی اراضی ہمیں نشاد آباد کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور اور بااثر ذمہ دار گھرانہ بنا دے گی۔ علاوہ ازیں وہ میرے بچوں کو ایک باپ کا پیار دے گا، وہ نازی اور باسط کے بھی ویسے ہی خیال رکھے گا جیسے جنید روبینہ اور رخسانہ کا رکھتا ہے۔ بظاہر بھائی علی نے اس نیک خواہش نما منصوبہ بندی میں کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جو بھی سنتا وہ یقیناً علی حسن کے احسان اور صلح رحمی کی تعریف کرتا، لیکن تھندر صاحب وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی اور پھر الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں علی حسن کے رگ رگ سے واقف تھی، اس کی فطرت اور مزاج مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ میں اس حریص اور لالچی انسان پر بھروسہ کر لوں، لہٰذا میں پہلے اشاروں کنایوں میں اسے یہ پاروا کرانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ خواہ میرا دماغ خراب اور اپنا وقت برباد کر رہا ہے، کیونکہ یہ بیل کسی بھی صورت منڈی چڑھنے والی نہیں ہے۔ لیکن جب میری بات اس کی سمجھ میں جگہ بنانے میں ناکام رہی تو میں نے 2 ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا، بھائی علی تو میرے خاوند مرحوم ولی حسن کے چھوٹے بھائی اور میرے بچوں کے چاچا ہو، ہمارے درمیان بس اتنی سی رشتہ داری کافی ہے۔ اگر تم نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور مجھ سے شادی کے خیال کو اپنے دل و دماغ سے نہ نکالا
تو میں پورے نشاد آباد کو تمہارے عزائم کے بارے میں بتا دوں گی۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ میری عزت اور حیثیت میں تھوڑی بہت متاثر ہو، لیکن گاؤں والے یہ ضرور جان جائیں گے کہ تمہارے من میں طمع اور ہوس کے کون سے طوفان امڑ رہے ہیں۔ حسنہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد خاموش ہو گئی تو میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا، آپ کے اس چٹانی فیصلے کا علی حسن پر کیا اثر ہوا تھا؟ اگلے روز سے اس نے میرے گھر کے خیر سگالی دورے بند کر دیے تھے۔ اس نے تلخی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میری دھمکی نے اس کے محبت اور خلوص کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی۔ پھر اسے اپنی بیوہ بھابھی یاد رہی اور نہ ہی اس کے دل میں مرحوم بھائی کی اولاد کا خیال آیا۔ اس واقعے کو ابھی ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ولی حسن کی پہلی برسی آ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ کے بھی سامنے ہے۔ آپ سے بس میرا آخری سوال ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر جواب نہ بھی دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں ضرور جواب دوں گی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ سوال کریں تھاندار صاحب۔ کیا اس دوران میں کبھی میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا، مرحوم علی حسن نے جنید اور نازیہ کے رشتے کے حوالے سے کوئی بات کی تھی؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی، بالکل نہیں تھاندار صاحب۔ جنید نے مجھے بتایا تھا کہ علی حسن حسنہ سے شادی کے چکر میں ہرگز نہیں تھا۔ البتہ وہ اگر نازیہ کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ رکھتا تھا تو اس بارے میں اس نے کبھی گھر میں ذکر نہیں کیا تھا۔ حسنہ کا دعویٰ تھا کہ علی حسن اس سے عقد ثانی کا خواہش مند تھا، تاہم اس نے نازیہ اور جنید کی شادی کے بارے میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ جبکہ کانسٹیبل فضل کریم نے مجھے نشاد آباد کے ویسنکوں کے حوالے سے جو رپورٹ دی تھی اس کے مطابق تو علی حسن پہلے خود حسنہ کو اپنی دلہن بنانے کی خواہش میں تھا۔ جب اس سلسلے میں اس کی دال نہیں گلی تو وہ نازیہ کو جنید کی بیوی بنانے کے لیے چارہ جوئی میں لگ گیا تھا۔ بہرحال صورتحال کوئی بھی رہی ہو، علی حسن کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسی کھیل کے آخری راؤنڈ میں وہ اپنی زندگی بھی ہار گیا تھا۔ حسنہ سے ہونے والی وہ ملاقات خاصی معلومات افزا رہی تھی۔ میں نے باوقت رخصت اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی سمت چل پڑا۔ جب میں تھانے پہنچا تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا اور سردی کی شدت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ آئندہ روز یعنی جمعرات 10 جنوری کی صبح میں نے ایک بندہ بھیج کر نشاد آباد سے گاؤں کے حکیم ارشاد علی کو تھانے بلا لیا۔ حکیم ارشاد نے موت سے چند گھنٹے پہلے پیٹ کے درد سے نجات دلانے والی کوئی دوائی مرحوم علی حسن کو کھلائی تھی۔ اگر علی حسن کی موت کا معمہ حل کرنا تھا تو اس ذیل میں حکیم جی سے تفصیلی گفتگو ناگزیر تھی اور اسی غرض سے میں نے اسے بلا بھیجا تھا۔ میں ایک بات کی وضاحت کرتے چلوں کہ ابھی میں نے علی حسن کی موت کے ساتھ جو معمہ کا لفظ نتھئی کیا ہے تو اس کا محرک وہ رپورٹ ہے جو 8 جنوری کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح ملک جنید نے اپنے ماموں ملک خاور کی مائیت میں تھانے آ کر درج کرائی تھی۔ علی حسن اتوار اور پیر کی درمیانی رات فوت ہو گیا اور پیر 7 جنوری کی سہ اسے نشاد آباد کے قبرستان میں دفنا کر دیا گیا۔ اگر یہ معاملہ یہیں تک محدود رہتا تو علی حسن کی موت کو عین فطری اور طبعی خیال کیا جاتا، لیکن جب سے اس شک نے سر اٹھایا تھا کہ علی حسن کو کوئی خطرناک زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اسی وقت سے ایک سیدھی سادی موت معمہ بن گئی تھی اور مجھے اس معمے کو جلد از جلد حل کرنا تھا۔ علی حسن کی ہلاکت کی ذمہ دار خاور، خدیجہ اور جنید کی نگاہ میں حسنہ تھی، جبکہ گزشتہ روز حسنہ سے ہونے والی تفصیلی ملاقات سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ علی حسن کی موت میں حسنہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بہرکیف حقیقت جو بھی تھی اسے منظر عام پر لانا میرے فرائض کا حصہ تھا۔ تھوڑی دیر میں حکیم ارشاد علی تھانے پہنچ گیا اور اس کے ساتھ خصوصی میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ حکیم جی کی عمر 60 سے متواجد سے، تاہم تندرستی اور پھرتی کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بڑھاپے کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے مناسب سائز کی داڑھی رکھی ہوئی تھی جو کہ مکمل طور پر سفید ہو چکی تھی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد اس نے معتدل انداز میں کہا، ملک صاحب، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ نے مجھے علی حسن کی موت کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا، تاہم میں نے اس کے چونکنے کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے احمد بلال نامی جس بندے کو حکیم ارشاد کی طرف روانہ کیا تھا اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ حکیم علی کو کس مقصد سے طلب کیا جا رہا ہے۔ بلال کا محکمہ پولیس سے باقاعدہ کوئی قانونی تعلق نہیں تھا، وہ میرے لیے ایک مخبر کے طور پر کام کرتا تھا اور میں اس پر اعتماد کرتا تھا۔ اس کی لائی ہوئی خبریں آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی تھیں۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کام نمٹا لوں پھر آ کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کس بنا پر یہ اندازہ قائم کیا تھا۔ میں حکیم ارشاد علی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر باہر آیا اور بلال کو پکڑ کر تھانے کے صحن میں لے گیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ میں اسے اپنے پاس طلب کرنے کے بجائے اس کے پیچھے کیوں آیا ہوں، تاہم اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر میں نے کہا، بلال، حکیم کو تھانے لاتے ہوئے راستے میں تمہاری اس سے کیا باتیں ہوئی ہیں؟
कोई खास नहीं मलिक साहब, उसने रसान भरे लहजे में जवाब दिया। बस उसने मुझसे पूछा कि थानेदार की तबीयत तो ठीक है ना। मैंने कहा जी हाँ, अल्लाह के फजल से मलिक साहब ठीक ठाक हैं। मेरे इस जवाब पर उसने सवाल किया, फिर उन्होंने मुझे किस लिए थाने बुलाया है। मैंने उसे बताया कि ये तो मुझे नहीं पता, मलिक साहब ने आपको बुलाने का हुक्म दिया और मैं आपको लेने चला आया। मेरे इस जवाब से मुतमईन हुआ या नहीं, इस बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता। बस उसके बाद रास्ते भर हमारे दरमियान खुश्क सर्दी और मौसम इससे पैदा होने वाली बीमारियों में गुफ्तगू होती रही। अच्छी तरह सोच कर बताओ, मैंने बिलाल की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। इस बातचीत के दौरान मैं कहीं मरहूम अली हसन और इसकी मौत का भी तस्करा हुआ था? बिल्कुल नहीं मलिक साहब, वो पूरी कतियत से बोला। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। क्या तुम लोग निशादाबाद से किसी तांगे वगैरह में बैठकर थाने आए हो? नहीं मलिक साहब, वो नफे में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने हकीम जी को पेशकश की थी कि उनके लिए तांगे या किसी दूसरी सवारी का इंतजाम करता हूँ, मगर उन्होंने एक अजीब सी बात करके मेरी पेशकश को ठुकरा दिया था। अजीब सी बात से तुम्हारी क्या मुराद है बिलाल अहमद? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। हकीम जी ने सीना फुलाकर मेरी तरफ देखा और दबंग लहजे में कहा, बिलाल अहमद। हकीम इरशाद अली के इरशाद को मुझ तक पहुंचाते हुए बोला, मैं अभी तक इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि 4-5 मील पैदल न चल सकूं। वो थाना तो महज आधे मील के फासले पर है। लोग मेरी सर और दाढ़ी के सफ़ेद बालों को देखकर ये समझ बैठे हैं कि अब मेरे आराम की उम्र है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। बिलाल, मैं 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में हकीम जी को फारिग कर दूंगा। मैंने उसकी पूरी बात सुनने के बाद मुतल अंदाज में कहा, तुम फिलफौर निशादाबाद रवाना हो जाओ। तुमने निहायत ही एहतियात और होशियारी के साथ हकीम इरशाद पर नज़र रखना है कि थाने से गांव पहुंचने के बाद किस किस से मिलता है और इनके बीच क्या बातचीत होती है। उसकी तुम मुझे मुकम्मल रिपोर्ट दोगे। जो हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। बिलाल अहमद को ज़रूरी हिदायत देने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और हकीम इरशाद की तसल्ली की खातिर हवा में एक तीर छोड़ा। क्या आपने राजू का नाम सुना है? कौन राजू? उसने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। राजू एक बहुत ही खतरनाक डाकू है, मैंने बादसो संजीदगी की अदाकारी करते हुए कहा। लाइलपुर, शेखुपुरा और सरगोदा में इसने कई एक डकैती और वारदातें की हैं और सुना है कि उसने दर्जन भर बंदे भी फड़काए हुए हैं और अब यही नामराज जिला जंग में भी देखा गया है। मैं अभी राजू ही के सिलसिले में हवलदार से अहम बात करने गया था। हकीम इरशाद अली के चेहरे पर फिक्रमंदी चमकने लगी। वो सारा सीमा लहजे में मुस्तफसिर हुआ। क्या वो डाकू निशादाबाद का रुख भी करेगा? देखिए जी, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मौजे निशादाबाद भी जिला झंगी का एक देहात है। यकीनन वो इधर का भी रुख कर सकता है, लेकिन आपको और मेरे थाने की हदूद में आने वाले तमाम मौजूद के वैसनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूं ना। लम्हाती तौक़ुफ़ करके मैंने एक भोजल सांस खारिज की, फिर अपनी ड्रामाई गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए कहा। मैंने हवलदार फ़कीर मोहम्मद को राजू के हवाले से हंगामी बुनियाद पर खसूसी अहकामात दे दिए हैं। सादा लिबास पुलिस एहलकारों को हर गांव के बाहर तैनात किया जाएगा। अगर राजू ने हमारे इलाके में आने की गलती की तो समझिए उसकी गिरफ्तारी पक्की है। हकीम इरशाद के चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। चंद लम्हे तक वो राजू को फर्जी कहानी के जेर असर खासा खौफजदा नजर आ रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए फौरी तौर पर एक झूठा किस्सा खड़ा था। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे मलिक साहब। वो तशक्कुर आमेज़ अंदाज में मुझे तकते हुए बोला। आपके होते हुए हमें क्या डर। अब आप मेरे इस सवाल का जवाब दें जो हवलदार की जानिब जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, आप ये जानना चाहते हैं ना कि मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि आपने अली हसन की मौत के हवाले से पूछताछ करने के लिए मुझे अपने पास बुलाया है? तो फिर सुनिए। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मेरे इस अंदाजे का सबब आपका भेजा हुआ बंदा है। वो कैसे? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। क्या बिलाल अहमद ने आपको इस बारे में बताया था? ऐसी बात नहीं है, ये अंदाज़ा मैंने खुद ही कायम किया था। वो वजाहत करते हुए बोला। मैंने उस बंदे से पूछा, क्या मलिक साहब की तबीयत ख़राब है? उसने नफ़े में जवाब दिया। फिर मैंने इस्तफसार किया, क्या अमले की किसी और बंदे को दवाई की ज़रूरत पेश आ गई है? इस बार भी वो इनकार में गर्दन हिलाकर रह गया। तब मेरा ध्यान आपो आप मलिक अली हसन की मौत की तरफ चला गया और मैं समझ गया कि आपने उसी मकसद से मुझे थाने बुलाया है। वो लम्हे भर को रुका, फिर मायने खेज अंदाज में इजाफा करते हुए बोला। एक बूढ़े हकीम से भला क्या बात हो सकती है सिवाय बीमार या बीमारी के? मैं आपकी आधी बात से इत्तेफाक नहीं करता। क्या मतलब है आपका? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। ये तो ठीक है कि किसी तबीब से अमूमन लोग बीमार, बीमारी और अद्वियाती के हवाले से तबादला ख्याल करते हैं, और मैं भी इस सिलसिले में आपको जहमत दी है। मैंने मोतल अंदाज में कहा, मगर मैं किसी भी तौर पर यह तस्लीम करने को तैयार नहीं कि आप बूढ़े हो चुके हैं। ओह! वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला।
60 साल का हो गया हूँ मलिक साहब, ये कोई जवानी की उम्र तो नहीं। आप निशादाबाद से पैदल चलकर थाने आए हैं और आपकी सांस जरा भी नहीं फूली, मैंने ठोस अंदाज में कहा। और मुझे यकीन है कि आप इस उम्र में भी 4-5 मील बासानी चल सकते हैं। लगता है कि आप बड़ी खासुल खास माजूने और कुश्ताजात बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो बातें थीं जो थाने की तरफ आते हुए हकीम इरशाद ने इस दावे के साथ बिलाल से की थी कि लोग मेरे सर और दाढ़ी के सफ़ेद बालों को देखकर समझ बैठे हैं कि अब मेरे आराम करने की उम्र है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। मैं अभी भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि 4-5 मील पैदल ना चल सकूं। बस आखिर में माजूनों और कुश्ता जात की बात मैंने इसलिए टॉनिक दी थी कि हकीम को ये शक ना हो कि बिलाल ने मुझे वो सब कुछ बता दिया है। आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो तायरी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए तवाना लहजे में बोला। माजून हो या खमीरा और या कोई कुश्ता, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। क्या आपने इनमें से कोई अली हसन के लिए तजवीज़ नहीं की थी? मैंने असल मौजू की तरफ लाते हुए पूछा। 45 साल भी भला कोई उम्र होती है? मर्द के लिए तो साटा पाठा जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इस सिलसिले में आप एक जिंदा और रोशन मिसाल हैं जनाब। ये क्या बात हुई कि खून की एक उल्टी की और चल बसे। मलिक साहब, किसी भी इंसान की सेहत का राज उसके मैदे के अंदर छुपा होता है, वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगा। अगर मैदा गड़बड़ हो तो फिर सोना खाओ या चांदी, सब मिट्टी और राख हो जाता है। हाँ, ये तो मैंने सुना है कि अली हसन का मैदा बहुत कमज़ोर था, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। इसलिए बावजूद भी वो किसी परहेज़ या एहतियात को खातिर में नहीं लाता था। आपने बिल्कुल ठीक सुना है मलिक साहब, लेकिन शायद आप इतना नहीं जानते कि जितना मैं जानता हूँ, वो ख़ास पुरइसरार लहजे में बोला। हजरत, आपको थाने बुलाने का मेरा मकसद भी यही है कि मैं अली हसन मरहूम के मैदे के बारे में तफसीलन जानना चाहता हूँ, मैंने दिलचस्पी भरे अंदाज में कहा। आप निशादाबाद के इकलौते तबीब हैं, आपसे भला किसी का कोई मामला छुपा होगा। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो अमलन और मुहावरतन दोनों तरह अच्छा खासा फूल गया। मैं आपको बताता हूँ जनाब, वो कदरे आगे को झुककर राजसराना अंदाज में बोला। अली हसन की दो बुनियादी कमजोरियाँ थीं। नंबर 1 खाने की भूख, नंबर 2 जिन्स की भूख। और इन दोनों कमजोरी के साथ दो खराबियां भी लगी हुई थी। इसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर उसके मैदे में जख्म थे। लिहाजा जब भी इसको भूख मिटाने के लिए बेदरीक नोरो खोश करता तो उसके मैदे के जख्म चीख उठते, जिसके नतीजे में वो पेट के शदीद दर्द में मुब्तला हो जाता था। और जहाँ तक दूसरी भूख का ताल्लुक है, तो इस मामले में अंदर से खोखला था। हविस और हिर्स में तो किसी तरह की कमी नहीं थी, लेकिन इस काम के लिए ज़रूरी सलाहियत को जंग लग चुका था। किसी मर्द के लिए इससे ज़्यादा संगीन और तशवीशनाक मामला और कोई हो नहीं सकता। उसने कई बार मुझसे मिन्नत भी की कि मैं इसे कमी को रफ़ा करने के लिए कोई मुजरब कुश्ता बना कर दूं, लेकिन मुश्किल ये थी कि कुश्ता कोई तावीज़ नहीं होता, किसी चमड़े या चांदी में महफूज करके गले में लटका लिया जाए। ये कोई सूंघने और दूर से देखने की शे भी नहीं। कुश्ता कोई भी हो, इसे मैदे में उतारना पड़ता है ताकि वो अपना कृशमाती असर दिखा सके। और अली हसन के मैदे में इतने ज़ख्म थे कि मैं इसे कोई कुश्ता खिलाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। मैंने उसकी तवील वजाहत बड़ी तवज्जो से सुनी और उसके खामोश होने पर कहा। वकू की रात अली हसन के पेट में शदीद नौयत का दर्द उठा था। फौरी तौर पर आपको बुलाया गया था और आपने उसे कोई दवाई खिलाई थी जिससे उसके पेट की तकलीफ जा रही थी और वो आराम से भी सो गया था। आपने इसे कौन सी जोर असर दवाई खिलाई थी? ये सवाल मैंने हकीम इरशाद की आंखों में देखते हुए कहा था। एक लम्हे के लिए मुझे उसके चेहरे और आंखों में बेचैनी करवट लेती महसूस हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने मोतलिल अंदाज में जवाब दिया। वो मेरी तैयार करदा एक आजमूदा कारामद फक्की थी जो हर किस्म के पेट के दर्द और अफारे में बहुत अच्छा काम करती है, उसने बताया। इस फक्की में चारों नमक, तबाशीर और अजवाइन के अलावा मिस्री और सब्ज इलायची भी शामिल है। इन अज्जा में कोई भी ऐसा नहीं जो खून की उल्टी का बायस बने। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा कि माजरा मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो इसलिए मलिक साहब कि आप एक ख़ास बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो मायने खेज अंदाज में बोला। मैं पूछे बिना नहीं रह सका। कौन सी बात हकीम साहब? इतवार के दिन अली हसन के बड़े भाई वली हसन की पहली बरसी थी। वो मेरी मालूमात में इजाफा करने के गर्ज से बोला। अली हसन के भाभी हुस्ना ने इस मौके पर बहुत ही खुशदायक और लजीज खानों का इंतज़ाम किया था। मैं भी वहाँ मौजूद था और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि अली हसन बेदरीग अनवा व इकसाम के खानों पर टूटा पड़ा था। यूँ महसूस होता था कि वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी खाना खा रहा हो। मेरे तजुर्बे और मुशाहदे के मुताबिक हकीम इरशाद अली और मलिक अली हसन मरहूम की भावज हुस्ना सेमो बेच पर थे। दो मुख्तलिफ इंसानों के जहन में एक वक्त में एक जैसी सोच आ सकती है, या दो मुख्तलिफ इंसानों
किसी एक सिचुएशन पर एक जैसी राय दे सकते हैं। अगर हुस्ना और हकीम इरशाद मलिक अली हसन की मौत के मामले में इत्तेफाकन हम ख्याल थे, तो इसमें मेरे लिए कोई ख़ास या तशवीश वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर ये इत्तेफाक किसी सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था, तो फिर मुझे इस इत्तेफाक की बरकत के बजाय इसकी हरकत पर निगाह रखना थी। आप किन ख्यालों में गुम हो गए मलिक साहब? मुझे सोच में गर्क देखकर इरशाद अली ने पूछा। आपकी बात में मुझे दम नज़र आ रहा है, मैंने उसे खुश और मुतमईन करने की गर्ज से कहा। यही समझ में आ रहा है कि मलिक अली हसन की मौत का सबब इसकी हद से बढ़ी हुई बसियार खोरी ही है। वकूअ की रात उसके मैदे ने मजीद जुल्म सहने से इनकार कर दिया होगा और उसके मैदे में मौजूद जख्मों के मुंह खुल जाने के बाद खून में जहर शामिल होने के बायस उसकी मौत वाक़या हो गई थी। जी बिल्कुल यही हकीकत है, वो जोर देकर बोला। आपने मेरी सोच के मुताबिक तज्जिया किया है मलिक साहब, आपकी तबी समझ बूझ ने मुझे मुतासिर किया है। आपको यहाँ बुलाने का मेरा मकसद भी यही था, इस मामले पर खुलकर तफसीली बात हो जाए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। समझ लें कि अब ये केस हल हो गया। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया हकीम साहब। कानून की मदद करके मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं इसे बयान करने में कासिर हूँ। वो गहरी संजीदगी से बोला। आइंदा भी कभी आपको मेरी ज़रूरत पेश आए तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। ज़रूर, क्यों नहीं, मैंने रसान भरे लहजे में कहा। ऐसा कोई मामला दरपेश हुआ तो मैं आपको ज़रूर जहमत दूंगा। वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। अगले ही लम्हे हवलदार फ़कीर मोहम्मद मेरे कमरे में आ गया। उसने मुझे सलाम किया और मेरे सामने बैठने के बाद ठहरे हुए लहजे में बोला। मलिक साहब, आज जुमरात है, आपको याद होगा आने वाली रात में हमने एक ख़ास मिशन का पाया तकमील तक पहुंचाना है। हाँ याद है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। आज आधी रात के वक्त नवाबा डंगर चोर नहर के पुल से गुजरेगा और वो भी मसरूका मवेशियों के साथ। नवाबुद्दीन उर्फ नवाबा डंगर चोर वाले वाक़ये का ज़ेर नज़र कहानी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि इन दोनों वाक़यात का दौर एक ही है, लिहाजा बीच में कहीं कहीं इस मवेशी चोर का भी जिक्र आ जाता है। हमें उसे पकड़ने का जामे मंसूबा बना लेना चाहिए मलिक साहब, हवलदार ने कहा। आज की रात उसे बचकर नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने तायती अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। एक बात तो तय है कि हमें आधी रात होने का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि इससे पहले ही नहर के पुल के नीचे नाका लगाकर बैठ जाना चाहिए, ताकि वो बदबख्त जैसे ही वहाँ पहुँचे हम उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद हों। आजकल मौसम सरमा की वजह से वैसे ही नहर का पानी सिर्फ दरमियानी हिस्से में सुस्त रवि से चल रहा है। हमें पुल के दोनों किनारों पर छुपने की अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, इस मिशन के लिए कितनी नफरी की ज़रूरत होगी? सिर्फ 2 अफराद काफ़ी होंगे, और वो भी मुसल्ला। मैंने जवाब दिया। यानी आप और मैं? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। नहीं, मैंने दो टोक अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। हम दोनों में से कोई एक बंदा और दूसरा कोई भी कांस्टेबल उसके साथ। मैं सांस लेने के लिए मुतफिक हुआ, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। हम दोनों में से किसी एक का थाने में मौजूद रहना ज़रूरी है। अगर तुम अपने हाथों से नवाबा डंगर चोर को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश रखते हो तो फिर मुझे थाने में रुकना होगा। तुम हनीफ और रफ़ीक में से किसी एक को अपने साथ ले जा सकते हो। ये तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र बल्कि बड़े एहसास की बात होगी मलिक साहब कि आप इतना अहम मिशन मुझे सौंप रहे हैं। वो जज्बात से मगलूब आवाज़ में बोला। इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। वेरी गुड, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम अपने साथ किसको ले जाना पसंद करोगे? कांस्टेबल हनीफ अली को जनाब, उसने जवाब दिया। ठीक है, तुम दोनों बंदूकें भी साथ लेकर जाना, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। अगर नवाब शराफत से गिरफ्तारी देने पर तैयार हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने फरार होने की कोशिश की तो तुम्हें उसकी टांगों पर फायर मारने की इजाज़त है, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। समझ गया जनाब, वो बड़े एतमाद से बोला। और ठीक ठाक गर्म लिबास ज़ेबतन कर लेना तुम दोनों, मैंने कहा। पता नहीं नहर के पुल के नीचे खुली फिजा में तुम लोगों को इस बज़ात का कितनी देर इंतज़ार करना पड़े। आजकल वैसे भी क़यामत की खुश्क सर्दी पड़ रही है। जी मलिक साहब, वो फौरन से बोला। आपके हुक्म की मुकम्मल तामील की जाएगी। मैं मज़ीद 15-20 मिनट तक हवलदार के साथ उस मिडनाइट वेंचर के जज़ायात पर गुफ्तगू करता रहा। फिर उसे फारिग करके कांस्टेबल फजल करीम को अपने पास बुला लिया। मलिक अली हसन मरहूम वाले मामले में फजल करीम को मैंने इब्तिदा से अपने साथ रखा हुआ था। वो एक काबिल भरोसा पुलिस एहलकार था और अब तक वो खासा मुफीद और मावन साबित हुआ था। वो मेरे सामने आकर बैठ चुका तो मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर पूछा, फजल करीम, क्या खबरें हैं? सब अमन व अमान है मलिक साहब, उसने कहा। अगर हर तरफ अमन व अमान कायम हो गया तो फिर हमारी और इस थाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। ये तो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं मलिक साहब, वो तायती अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। तो फिर आप हुक्म करें, आगे क्या करना है? तुमने मुझे बताया था ना कि हुस्ना के घर में काम करने वाले बंदे से तुम्हारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने सवाली नज़र से उसकी तरफ देखा।
जी मलिक साहब, वो सर को असबाती जनविश देते हुए बोला। सिद्दीक को बचपन से ही जानता हूँ, यूँ समझ लें कि हम दोस्त हैं। तो फिर अपनी इस दोस्ती को काम में लाओ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम सिद्दीक से ये जानने की कोशिश करो कि बरसी वाले दिन मलिक अली हसन के सामने खाना किसने रखा था और मरहूम अली हसन के झूठे बर्तन किसने उठाए थे। ठीक है जनाब, वो फर्मा बरदारी से बोला। मैं आज ही रात में सिद्दीक से मिलता हूँ। तुम्हें ये काम निहायत ही होशियारी और चालाकी से करना होगा, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। सिद्दीक को एक ज़रा से भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम किसी खास मकसद से ये सब कुछ पूछ रहे हो। आप बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। मैं बड़े एहतियात और तरीके सलीके से ये काम करूँगा, और अगर ज़रूरत महसूस करो तो इस सिलसिले में अपनी बीवी को भी काम पर लगा दो, मैंने कहा। औरतें औरतों से बआसानी बात उगलवा लेती हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मलिक साहब, बिल्कुल समझ रहा हूँ, वो जल्दी से बोला। नसीम अख्तर वैसे भी सिद्दीक की बीवी आसिया की गहरी सहेली है, वो ये काम आसानी से कर लेगी। बस तो फिर तुम दोनों मियाँ बीवी इस मिशन पर लग जाओ, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मुझे बरसे वाले दिन की मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। उस रोज़ मलिक अली हसन के वहाँ क़याम के दौरान में जो भी अहम वाक़या पेश आया हो, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं समझ गया मलिक साहब, वो मुस्तैदी से बोला। मैंने ज़रूरी हिदायत देने के बाद उसे रुखसत कर दिया। अभी तक मैंने अली हसन की मौत के हवाले से जितनी भी तफ्तीश की थी, इसमें यही सामने आया था कि जूल बकर जैसे मर्ज ने उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया था, यानी उसकी मौत में किसी दूसरे या तीसरे इंसान का हाथ नहीं था। लेकिन मरहूम अली हसन के बेटे जुनैद ने मेरे जहन में शक का जो बीज बो दिया था, इस बीज में होने वाली नमूद ने मेरे अंदर अच्छी खासी बेचैनी फैला दी थी। और ये बात 100% दुरुस्त है कि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक की पेट्रोल से चलती है, सो ये गाड़ी हाई स्पीड पर दौड़ रही थी। आइंदा रोज़ यानी 11 जनवरी जुम्मे के दिन कई एक वाक़यात रोनुमा हुए। मैं हस्ब मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो हवलदार फ़कीर मोहम्मद के लटके हुए मुंह ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं पिछली रात सकून की नींद सोता रहा था और सुबह उठने के बाद ये तशवीश दामन गिर हो गई थी कि हवलदार ने मुझे सोते से क्यों नहीं उठाया था। इसका एक ही मतलब निकलता था कि उसे नवाब डंगर चोर वाले मिशन में नाकामी हुई थी, और कुछ ऐसी तहरीर मुझे उसके चेहरे पर भी लिखी नज़र आ रही थी। मैं जैसे ही अपने कमरे में जाकर बैठा, वो मेरे पास चला आया। उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने कह दिया, लगता है नवाबा एक बार फिर हमारे हाथ से निकल गया है ना? मलिक साहब, वो नदामत आमेज़ बरहमी से बोला। नवाबा को किसी तरह खबर हो गई थी कि हम पुल के नीचे बैठे उसकी राह देख रहे हैं, इसलिए उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हम फजर के अजान तक उसके इंतज़ार में उधर बैठे सर्दी से ठिठुरते रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नवाबा को हमारे नाकी की इतला किसने दी होगी? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। लगता है हम में से कोई नवाबा से मिला हुआ है, वो अजीब से लहजे में बोला। वरना मुझे पक्की इतला मिली थी कि वो आज रात नहर के पुल पर से गुजरने वाला है। क्या फजूल बातें कर रहे हो फ़कीर मोहम्मद, मैंने झुंझलाहट भरे अंदाज में कहा। इस थाने में आखिर लोग ही कितने हैं? हम दोनों और 3 अदद कांस्टेबल। कुछ भी है मलिक साहब, लेकिन मेरे जहन में जो था मैंने आपको बता दिया। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पास जो इतला थी वही गलत हो, मैंने कहा। अपने साथियों पर शक करना ठीक नहीं है फ़कीर मोहम्मद। मलिक साहब, वो ज़ोर देकर बोला। मुझे यकीन है कि वो इतला झूठ नहीं थी। किसी ने नवाब को खबरदार कर दिया था, इसलिए वो उधर आया ही नहीं। ठीक है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने तो नवाबा को इस पुलिस कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या तुमने बताया था? नहीं मलिक साहब, मेरे सवाल पर वो गड़बड़ा गया और जल्दी से बोला। मैं भला गद्दारी क्यों करूँगा? तो बाकी बचे 3 कांस्टेबल फजल करीम, हनीफ अली और रफ़ीक अहमद। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, तुम्हारे लिए अगला मिशन ये है कि तुम इन तीनों में से नवाबा के वफादार और नमक ख्वार को तलाश करो। अगर हमने अपने अंदर मौजूद काली भेड़ को पकड़ लिया तो समझ लेना कि हमने नवाब डंगर चोर को हिरासत में ले लिया। उसका चेहरा तो पहले ही से लटका हुआ था। मेरी इन कड़ी हिदायत को सुनने के बाद वो उठा और जी मलिक साहब कहते हुए गर्दन झुकाकर कमरे से निकल गया। लगभग 11 बजे मरहूम अली हसन का बेटा जुनैद मुझसे मिलने थाने आ गया। वो खासा पुरजोश नज़र आ रहा था। कबल इसके कि मैं उसे अपनी कार गुजारी के बारे में कुछ बताता, वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, अब्बा जी की कब्र खोदने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इसका मतलब यह है कि अपनी ताई हुस्ना पर से तुम्हारा शक हट गया है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। नहीं जनाब, वो मायने खज़ अंदाज में बोला, बल्कि मैं एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जिसकी मदद से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जब वो मेरे कमरे में आया था तो उसके हाथ में एक छोटा सा थैला देखा था। अपनी बात के इख्तिताम पर जुनैद ने मस्कुरा थैले को थपथपाया तो मैंने दिलचस्पी भरे अंदाज में पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है? मुझे भी तो दिखाओ ज़रा।
اس نے تھیلے کے اندر سے ایک 4 خانے والے ڈیزائن کا رومال نکالا اور اسے میری جانب بڑھاتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولا، یہ رومال ابا جی کے استعمال میں رہتا تھا، اس پر 3 جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ وقوع کی رات یہ رومال ابا جی کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اسی الٹی کا خون ہے جو ابا جی نے اپنی موت سے پہلے کی تھی۔ باقی سب آلودہ کپڑے تو دھو دیے گئے تھے، پتہ نہیں یہ کیسے رہ گیا۔ یہ مجھے کل رات میلے کپڑوں کے اندر پڑا ہوا ملا ہے۔ آپ اسے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیں۔ ہو سکتا ہے یہ رومال دھلنے سے اسی لیے بچ گیا کہ آپ اس کے ذریعے ابا جی کی موت کا معمہ حل کر سکیں۔ یہ تو تم واقعی بہت کام کی چیز لائے ہو، میں نے اس کے ہاتھ سے وہ رومال لیتے ہوئے کہا۔ اس رومال میں واقعتاً 2-3 جگہ پر خون کے خاصے بڑے دھبے لگے ہوئے تھے۔ ملک علی حسن کی موت کم و بیش 4 دن پہلے ہوئی تھی۔ اس دوران میں رومال پر لگا ہوا خون جم کر خشک ہو چکا تھا۔ میں نے رومال کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد اسے اپنے پاس رکھ لیا اور جنید سے کہا، میں اس رومال کو ابھی لیبارٹری بھجوا رہا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل الگ ہو جائے گا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ بالکل نہیں جان سکتے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ الجھن نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں جناب، برخوردار اس رومال کی ٹیسٹ رپورٹ کل کسی وقت مجھے مل جائے گی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم کل شام میں یا پھر پرسوں صبح میرے پاس آ جاؤ، پھر ہم اس مدعا پر مکمل کھل کر تفصیلی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ابھی تک میں نے تمہارے ابا جی کی موت کے حوالے سے جو چھان بین کی ہے وہ ادھوری ہے، وہ تمہاری سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی تمہارا ذہن اسے قبول کرے گا۔ اس نے کوئی جرا یا بحث کرنے کے بجائے اطاعت مندی سے کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں کل شام میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں نے جنید کی موجودگی میں کانسٹیبل رفیق احمد کو اپنے پاس بلا لیا اور خون آلودہ رومال کے ساتھ ایک پرچہ تھماتے ہوئے تحقیقانہ انداز میں کہا، تم اس رومال کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے فوراً سرکاری اسپتال لے جاؤ۔ میں نے اس پرچے میں ڈاکٹر کے لیے خصوصی نوٹ لکھ دیا ہے۔ تم زبانی بھی بتا دینا کہ یہ رپورٹ ہمیں کل دوپہر سے پہلے لازمی چاہیے، اور کل رپورٹ لینے بھی تم نے ہی جانا ہے، لہٰذا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم کل صبح ہی تھانے سے نکل جانا، سمجھ گئے نا؟ اوکے سر، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ میں سمجھ گیا۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد ملک جنید نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ وہ خون آلود رومال واقعتاً ایک بہت بڑی دریافت تھی، اسے واقعاتی شہادت بھی کہا جا سکتا تھا۔ اگر ملک علی حسن کی موت زہر خوارنی سے ہی ہوئی تھی تو ٹیسٹ رپورٹ سے یہ بات واضح ہو جانا تھی۔ اس کے بعد میرے لیے یقیناً بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ قتل کی کسی بھی واردات میں آلے قتل کا مل جانا اس کیس کے حل کا نفس فیصلہ طے کرنے کی مترادف ہوتا ہے۔ اس کیس میں ایک لحاظ سے زہر ہی آلے قتل کی حیثیت کا حامل تھا، بعد شرط کے ثابت ہو جاتا کہ علی حسن کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فضل کریم اپنی رپورٹ کے ساتھ میرے پاس حاضر ہو گیا۔ ملک صاحب، صدیق سے میری بات ہو گئی ہے، اس نے بتایا برسی والے دن ملک علی حسن کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری اسی کو سونپی گئی تھی۔ اس نے علی حسن کے سامنے کھانا رکھا اور اس نے جھوٹے برتن بھی اٹھائے تھے۔ جب تک علی حسن نو بہ نو لذیذ پکوان اپنے شکم میں اتارتا رہا، صدیق ہاتھ باندھے با ادب اور مستعد وہیں کھڑا رہا تھا۔ اسی دوران میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا جس سے یہ قیاس کیا جائے کہ کسی نے نظر بچا کر ملک علی حسن کے کھانے میں کوئی زہریلی شے ملا دی ہوگی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وقوع کی روز علی حسن حسنہ کے گھر سے صاف ستھرا کھانا کھا کر اٹھا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اگر اسے واقعتاً زہر دیا گیا ہوتا تو یہ افسوسناک واقعہ اس کے بعد کا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی حسن اپنے پیٹ کی بیماری کے سبب ہی ہلاک ہوا ہو۔ فضل کریم نے مضبوط لہجے میں کہا، زہر خورانی والی کہانی ملک جنید اور اس کے ماموں کے ذہن کی فصل بھی تو ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس کا امکان موجود ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور اس راز سے کل دوپہر تک پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ کچھ لگا ہے، اس نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، میں نے ایک طویل اور گہری سانس خارج کرنے کے بعد فضل کریم کو جنید کے فراہم کردہ خون آلود رومال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، وہ اظہار مسرت کرتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ علی حسن کی موت کے راز سے پردہ اٹھنے ہی والا ہے۔ آخر میں اس نے میرے کہے ہوئے الفاظ دہرا دیے تھے۔ حالات و واقعات سے تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے، میں نے کہا۔ آپ نے کل حکیم ارشاد علی کو تھانے بلا کر اس کا انٹرویو کیا تھا، فضل کریم نے پریشان انداز میں کہا۔ صدیق نے مجھے بتایا ہے کہ برسی والے دن حکیم جی نے حسنہ کے گھر کے کئی چکر لگائے تھے۔ حکیم ارشاد نے مجھے خود بتایا تھا کہ برسی کی دعوت کے روز وہ بھی حسنہ کے گھر میں موجود تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے ملک علی حسن کو کھانا اپنے معدے میں بھرتے دیکھا تھا، لیکن کانسٹیبل کی اطلاع قدر مختلف انداز کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، حکیم جی نے حسنہ کے گھر کے چکر برسی کی تقریب سے پہلے لگائے تھے یا بعد میں؟
सिद्दीक के बयान के मुताबिक वो एक बार सुबह हुस्ना के घर गया था, कांस्टेबल ने बताया। बरसी के खाने के वक्त वो वहीं पर मौजूद था और शाम से पहले भी वो हुस्ना के पास आया था और काफ़ी देर बैठकर आप वापस गया था। क्या सिद्दीक या उसकी बीवी आसिया ये जानने में कामयाब हो सके कि इन दोनों के बीच किस मौजू पर बातचीत हुई थी? मैंने पूछा। मेरा मतलब ये कि हुस्ना और हकीम इरशाद के दरमियान। नहीं मलिक साहब, वो नफ़े में गर्दन हिलाते हुए बोला। सिद्दीक और आसिया बहुत ही वफादार और नमक हलाल मुलाजिम है। इस नौयत के मामलात से वो दूर ही रहते हैं। जब भी कोई हुस्ना से मिलने आता है तो वो लोग बिन बुलाए उधर भटकते भी नहीं हैं। उनकी गुफ्तगू सुनना तो दूर की बात है। खैर, ये तो मेरा ज़ाती मुशाहिदा भी था। जब मैं हुस्ना से मिलने गया था तो आसिया बस एक बार सामान्य खुरो नोश से भरी हुई ट्रे उठाए हुए वहाँ आई थी। उसके बाद मुझे उसकी सूरत दिखाई नहीं दी थी। फजल करीम मजीद कुछ देर मेरे पास बैठा। हमने आइंदा के लाए अमल पर बात की। फिर मैंने उसकी ताकीद के साथ उसे रुखसत कर दिया। हकीम इरशाद की सरगर्मियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। असर के बाद बिलाल अहमद मुझसे मिलने आ गया। मैंने उसकी खैरियत पूछी, फिर असल मौजू की तरफ आ गया। हाँ तो बताओ, क्या खबर लाए हो? आपसे मुलाकात करने के बाद हकीम इरशाद अपने घर जाने से पहले हुस्ना से मिलने उसके घर गया था। बिलाल अहमद ने इंकशाफ अंगेज अंदाज में जवाब दिया। वो लगभग 1 घंटे तक हुस्ना के घर में मौजूद रहा, फिर वहाँ से निकलकर अपने घर चला गया था। मलिक साहब, मुझे ये बंदा कुछ ठीक नहीं लग रहा। बिलाल के आखिरी जुमले ने मुझे चौंका दिया। किसी लिहाज से ठीक नहीं लग रहा? मैंने दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा। तुमने हकीम जी में ऐसी क्या खराबी देख ली? जब वो हुस्ना के घर से बाहर निकला तो उसने जासूसी करने वाले अंदाज में दाएं बाएं निगाह घुमाकर इस अमर का इत्मीनान कर लिया कि कोई उसे हुस्ना के घर से निकलते देख तो नहीं रहा। ऐसी ही हरकत उसने हुस्ना के घर में दाखिल होते हुए भी की थी। बिलाल ने वजाहत करते हुए मुझे बताया। ऐसी मशकूक हरकतें तो वही बंदा करता है जिसके दिल में चोर हो। अगरचे बिलाल के इंकशाफ ने मेरे रगों पे में सनसनी से दौड़ा दी थी, ताहम मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत को चेहरे से आया नहीं होने दिया और मुतलिल अंदाज में कहा, और वो शख्स भी जिसके दिलो दिमाग में रुसवाई का डर हो। हुस्ना एक बेवा औरत है और वो खासी पुरकशिश और खूबसूरत भी है। हो सकता है हुस्ना के घर आते जाते हकीम ने उसके लिए एहतियात बरती हो कि कोई उसका अफसाना ही ना बना दे। हो सकता है उसने कुछ ऐसे अंदाज में कहा जैसे मेरी वजाहत इसे मुतमईन ना कर पाई हो। क्या तुम ये पता चलाने में कामयाब हो सके कि हकीम और हुस्ना के दरमियान क्या बातें हुई थी? मैंने बिलाल से पूछा। नहीं मलिक साहब, मैं बावजूद कोशिश भी हुस्ना के घर के अंदर तक रसाई हासिल नहीं कर सका। वो अपनी नाकामी का इतराफ़ करते हुए बोला। वैसे इस सिलसिले में आप अपने अमले के एक आदमी से काम ले सकते हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? मैं कांस्टेबल फजल करीम की बात कर रहा हूँ मलिक साहब, उसने कहा। कल मैंने फजल करीम को हुस्ना के घरेलू मुलाजिम सिद्दीक के साथ बहुत घुल मिलकर बातें करते देखा है। अंदर की मालूमात सिद्दीक के जरिए निकलवाई जा सकती है। ठीक है, मैं इस सिलसिले में फजल करीम को ट्राई करूंगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। तुम मुझे हकीम इरशाद के बारे में और कुछ बताओ। हकीम का इस दुनिया में कोई अजीज रिश्तेदार मौजूद नहीं है, उसने बताया। वो अपने छोटे से घर में अकेला ही रहता है। बेटक को उसने दवाखाना बना रखा है, यही उसकी गुज़रो औकात का जरिया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता और शायद उसके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ है भी नहीं मेरे ख्याल में। बिलाल की अब मुझे ज़रूरत मज़ीद नहीं थी, इसलिए मैंने उसे फारिग करते हुए हतमी लहजे में कहा, तुमने अपने हिस्से का काम बाखूबी सरअंजाम दे दिया है। मेरी तरफ से तुम्हारी छुट्टी है। ऐसे कैसे रूखी सूखी छुट्टी मलिक साहब? वो मायने खिज अंदाज में बोला। मैं अपना इनाम लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो तो तुम्हारा हक है, मैंने अपनी जेब में हाथ डालते हुए रसान भरे लहजे में कहा। और तुम जानते हो मैं किसी का हक नहीं मारता। हाँ जी, वो ज़ेरे मुस्कुराते हुए बोला। आपकी इस खूबी से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैंने अपनी जेब खास से 1 रुपया निकालकर उसे इनाम दिया और बिलाल अहमद खुशी खुशी रुखसत हो गया। इनाम की इस मुख्तसर रकम पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं। ये जिन दिनों का वाक़या है, तब एक आम आदमी की माहाना तनख्वाह 40 रुपये के करीब हुआ करती थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इनाम की ये रकम माकूल थी या नहीं। 12 जनवरी बारोज हफ्ता दोपहर से पहले कांस्टेबल रफ़ीक अहमद लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आ गया और ये रिपोर्ट खासी तहलका अंगेज थी, जिसकी तहरीर ने मलिक जुनैद के तमाम तर खदशात की तस्दीक कर दी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक रुमाल पर पाए जाने वाले खून के धब्बों में आर्सेनिक सखियाँ की भारी मकदार पाई गई थी। गोया मलिक अली हसन को सखियाँ खिलाकर मौत के घाट उतारा गया था। जुनैद ने आज शाम में मेरे पास आने को कहा था और शाम में अभी खासा अच्छा वक्त था। मैं इस वक्त का एक एक मिनट भी ज़ाया करने के मूड में नहीं था। मैंने फौरी तौर पर हवलदार फ़कीर मोहम्मद को निशादाबाद रवाना कर दिया ताकि वो हकीम इरशाद को गिरफ्तार करके थाने ले आए। उसके साथ ही मैंने कांस्टेबल फजल करीम को हिदायत कर दी कि वो हुस्ना के घर के नज़दीक मौजूद रहे और अगर वो गांव से बाहर जाने की कोशिश करे तो ये कोशिश नाकाम बना दे
اور اسے سیدھا تھانے لے آئے۔ حوالدار نے پچھلی رات نوابہ ڈنگر چور کے حوالے سے کافی زیادہ ہزیمت اٹھائی تھی، لہٰذا اس معاملے میں اس نے حد سے زیادہ پھرتی دکھائی اور 1 گھنٹے کے اندر حکیم ارشاد کو ہتکڑی لگے ہاتھوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ ملک صاحب، میں نے تو رضاکارانہ طور پر پیشکش کی تھی کہ جب بھی میری ضرورت ہو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، وہ خفگی آمیز انداز میں بولا۔ پھر مجھے گرفتار کر کے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تک مجھے تم پر شک تھا تو میں نے بندہ بھیج کر تمہیں اپنے پاس بلا لیا تھا، میں نے خون خوار نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، لیکن اب میرا شک یقین میں بدل چکا ہے، اس لیے گرفتاری ناگزیر ہو گئی تھی۔ میں تمہاری عمر کا لحاظ کرتے ہوئے بڑی شرافت سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ملک علی حسن کو پکی کے دھوکے میں سکھیاں کیوں کھلائی تھی؟ میں سکھیاں؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ میری بھلا علی حسن سے کیا دشمنی؟ مجھے زور زبردستی کرنے پر مجبور نہ کرو ارشاد علی، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے علی حسن کو الٹی میں آنے والے خون کا لیبارٹری ٹیسٹ کرایا ہے اور اس میں آرسینک یعنی سکھیا کی آمیزش پائی گئی ہے۔ علی حسن اس روز برسی کا کھانا کھا کر ٹھیک ٹھاک اپنے گھر گیا تھا اور اس کے بعد اس نے باہر کی کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ اگر برسی والا کھانا زہریلا تھا، مطلب یہ کہ علی حسن والے کھانے میں کسی نے کوئی زہریلی شے ملا دی تھی، تو پھر اس کی اچانک موت کا واقع ہو جانا چاہیے تھی، مگر وہ فوت ہوا تمہاری آرسینک ملی ہوئی دوائی کھانے کے بعد۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک معتدل سانس خارج کی، پھر حکیم ارشاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ ملک علی حسن سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں تھی، تم نے یہ گھناؤنا کام کسی اور کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا کسی تگڑی رقم کے لالچ میں کیا ہے۔ میں اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہوں جس نے تمہیں مہرہ بنا کر علی حسن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ نہ پائے رفتن اور نہ جائے ماندن ایسی صورتحال میں گھر چکا تھا اور اس کی عمر و صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ڈٹائی سے کام لیتے ہوئے اپنی زبان پر فقل ڈال کر میری تفتیشی ہتھ کنڈوں کا سامنا کر سکے۔ میں نے دولت کے لالچ میں نہیں بلکہ نمک کا حق ادا کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اور مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس یا ندامت نہیں ہے۔ تمہارے یہ لولا لنگڑا جواب میری تشویش کے لیے کافی نہیں ہے ارشاد علی، میں نے قہر آلود نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں کچھ اندازہ نہیں کہ میں تمہارا منہ کھلوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں۔ تم نے آج تک جتنے بھی معجونے خمیرے اور کشتے کھائے ہیں، میری چند منٹ کی تفتیش انہیں پانی بنا کر تمہارے بدن کے نگلنے اور اگلنے والے تمام سوراخوں سے باہر نکال دے گی۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، شرافت سے مجھے بتا دو کہ تم نے کس کا نمک حلال کرنے کے لیے ملک علی حسن کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے پکی کی جگہ سکھیا کا استعمال کیا تھا؟ اس کے چہرے اور آنکھوں میں تاریخی ہلکورے لیتے ہوئے گزرنے لگی۔ اسے موقع محل کی سنگینی کا پوری طرح احساس ہو چکا تھا، لہٰذا عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اقبال جرم کرنے میں ہی عافیت جانی۔ حکیم ارشاد علی کی زبان سے اس کے پشت پناہ کا نام سنتے ہی میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کانسٹیبل فضل کریم کو اپنے ساتھ لیا اور مرحوم علی حسن کے بھاوج کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے حسنہ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے بادے درشت لہجے میں کہا، تمہارے لیے فرار کی تمام راہیں مسرود ہو چکی ہیں حسنہ بیگم۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا زبان سے اقبال جرم کرانے کے لیے مجھے کون سی تفتیشی حربے آزمانا ہوں گے، لیکن اپنا کام شروع کرنے سے پہلے میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب علی حسن نے مایوس ہو کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیا تھا تو پھر اس کی جان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس روز میں نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی تھی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ علی حسن نے میرا اور میری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ حکیم ارشاد سے اپنے دل کی ہر بات کر لیتا تھا کیونکہ حکیم نے اس کے پوشیدہ اور پیچیدہ امراض کے خصوصی معالج تھے۔ علی حسن کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حکیم ارشاد علی پر میرے مرحوم شوہر ولی حسن نے کیا کیا احسانات کر رکھے تھے۔ اسی لا علمی یا کم علمی کے باعث وہ ایک دن ترنگ میں کہہ گیا، یہ حسنہ اپنے آپ کو آخر سمجھتی کیا ہے؟ اس نے مجھے ٹھکرایا ہے، میرے گبرو بیٹے کے رشتے کو لات ماری ہے، اس غلطی کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں نے حسنہ اور نازیہ کو اغوا کرا کے بازار حسن کی زینت بنا دیا تو میرا نام بھی ملک علی حسن نہیں ہے، اور یہ کام میں 1 ماہ کے اندر ہی کر ڈالوں گا۔ حکیم جی نے اس کی خطرناک اور واہیات دھمکی کو سن کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو، مگر اسی دن اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ علی حسن ہم ماں بیٹی کے بارے میں کیسے گھنونے عزائم رکھتا ہے۔ اس نے چند سیکنڈ کا توقف کر کے اپنی سانس کو معتدل کیا، پھر گمگیر انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، بس پھر میں نے چند روز کمال برداشت کا مظاہرہ کرنے کے بعد
ولی حسن کی برسی کا سہارا لیتے ہوئے حکیم جی کے تعاون سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کر ڈالا۔ کون سی حدیث؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، قتل موذی قبل از ایذا۔ مجھے یہ جان کر سخت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک شاعر کی بیٹی کا علم کتنا ادھورا ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، بلکہ ناقص ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے غلط کہہ دیا؟ وہ الجھن نظر سے مجھے تکنے لگی۔ علی حسن ایک موذی انسان تھا، میں نے اسے ختم کر کے کوئی جرم نہیں کیا۔ قتل موذی قبل ایذا ہرگز کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر ٹھوس انداز میں کہا۔ یہ در حقیقت ایک عربی مقولہ ہے جو فارسی کے قالب میں ڈھلنے کے بعد قتل موذی قبل از ایذا بن گیا، اور میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ مقولوں، کہاوتوں اور روایتوں کی بنیاد پر کسی بھی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنے من پسند فیصلے صادر کرتا پھرے۔ تمہیں اگر علی حسن سے کوئی بھی شکایت تھی تو تمہیں سیدھا میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ میں اپنے تمام تر قانونی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تمہاری اور تمہاری بیٹی کی عزت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ علی حسن کو بھی ایسی نکیل ڈالتا کہ وہ کبھی بھول کر بھی تمہارے گھر پر میلی نگاہ ڈالنے کی کوشش نہ کرتا۔ حسنہ کی زبان سے اپنی دفاع میں ایک لفظ تک خارج نہیں ہوا۔ اس نے ایک مجرم کے انداز میں خاموشی سے گردن جھکا دی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔